جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ خیریت ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا وعلیکم، احسان ہے، کیا حال تھینک ہے؟ یو سر۔ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا آپ احسان کی طرف، جی ہے۔ تراویح کا جو مناظرہ یہ آپ کی طرف سے بار بار چیلنج آ رہا تھا کہ ہاں تراویح پہ مناظرہ کریں، صحیح ہے، ورنہ تراویح پہ آپ سے گفتگو اور تیار ورنہ ہیں یہ آپ؟ نہیں، میں بات کر رہا ہوں، بات سن لیجئے۔ ہاں آپ نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود میں چلیں آپ آپ سے یہ تفریح جو فری اور مسائل ہیں نہیں، پر آپ دیکھیں، آپ اگر وہ استغاثہ پہ مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں، تاکہ آپ کی طبیعت ایک دفعہ پھر صاف کیا جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک اور درست پتہ ہے، یہ لیکن چلے وہ بھائی توحید میں، استغاثہ توحید کی پہ، توحید صرف استغاثہ است... نہیں ہے، دیکھیں تو استغاثہ پہ آپ اگر گفتگو کرنا، دیکھیں توحید میں ہمارے نزدیک آپ مشرک ہیں، اس کے میں آپ کو وجوہات بتاتا ہوں، پھر آپ دفاع کر لینا۔ ہم، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے رؤیت کے قائل ہیں، اور رؤیت جسمانیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے ائمہ نے رؤیت پہ تصریح کی ہے، اور آپ کے ائمہ نے یہ کہ وہ پیر اپنا بھی جہنم میں ڈال دے گا، اعضاء پہ بھی انہوں نے تصریح کیا۔ وہ اور قرآن کے متعلق اس کے جو آیات ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، ان کے آیات کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے یہ سراسر جسمانیت ہے، اور یہ شرک ثابت کر، اس سے آپ کا شرک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے نزدیک آپ کا جو عقیدہ ہے جبر میں، خلق افعال میں، خلق افعال آپ کو پتہ نہیں آتا، جی کوئی مطالعہ ہے نہیں ہے خلق افعال کے جی متعلق آپ کا عقیدہ بالکل کفری ہے، کہ دنیا میں آپ کا مذہب اتنا باطل ہے، اتنا باطل ہے کہ دنیا میں جتنی بری باتیں ہیں اس سب کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کا اگر کوئی لواط ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا آپ کا عقیدہ بالکل یہاں پہ باطل ہے، اور آپ جبر کے قائل ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کی عدالت، الوہیت، ارسال کتب و ارسال رسول و انزال کتب سب باطل ہو جاتا ہے، اور قیامت بھی باطل ہو جائے، حساب کتاب سب باطل ہے۔ جب اللہ یہ خود ہم سے شرک کرا رہا ہے، گناہ کروا رہا ہے، شراب پلوا رہا ہے، وہ یہ سب اس کے افعال ہیں، تو پھر عذاب کس بات کا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ جو ہے نا، آپ شرک کی جب بات کر رہے ہیں، آپ خود مشرکین کے دائرے میں اور مومنین کے دائرے میں نہیں ہیں، اور یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے عقائد میں، مسلمات میں سے، ٹھیک ہے نا؟ استغاثہ پہ گفتگو کرنا چاہے، استغاثہ پہ میں تیار ہوں۔ ان دو دوسرے جو موضوع ہیں، رؤیت پر، رؤیت سے جسمانیت لازم آتا ہے، اور اس کے علاوہ خلق افعال پر گفتگو کرنا چاہیں اس پہ بھی میں حاضر ہوں، اور اس کے بعد تراویح پر یا اس سے پہلے تراویح پر بھی میں حاضر ہوں۔ اب لیکن میرا جو اندازہ ہے نا، ان مسائل میں آپ کا کوئی مطالعہ ہے نہیں۔ وہ ابھی مولوی آیا تھا نا، یبایعونک، کہہ رہا تھا اس کا ضمیر مستتر ہے، آپ کا وہی لیول ہے مجھے لگتا ہے۔ تو یہ باتیں جی سر بات آپ کی سن سطح سے لیجیے، اوپر ہیں، اس کے لیے بات سن لیجیے، کوئی زیادہ خبیر آدمی کی ضرورت ہے۔ تو بات میں سن آپ کے لیجیے، ساتھ بعد میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے بچے کو مارا ہے، بچے کو آپ نے وہاں، بچے اللہ کو یاری آپ نے صاحب، بے اللہ عزت کیا یاری ہے۔ صاحب، آپ کو میں نے جو دو دفعہ اللہ کے فضل سے دلائل کے میدان میں ایسا بچاڑا ہے کہ ابھی آپ کوئی طریقہ بہانہ تلاش کر رہے ہو کہ جو آپ کو شکست ہوئی ہے نا وہ شرک کے موضوع پہ، وہ آپ سن لیجئے، درمیان میں وہ بات نہ آپ کی کیجیے، غلط فہمی ہے، وہ آپ کو ایسے ہی سن وہ تو شرک لیجئے نا، شکست ہو گئی جی، سن ہاں تو لیجئے۔ شکست ہو گئی۔ آپ میرے یوٹیوب چینل آ جائے، نیچے جو کمنٹس ہیں لوگوں کو پڑھ لیجئے کہ جس طرح میں نے آپ کو گردن سے پکڑا تھا نا، آخر میں آپ نے اوئے ہوئے مجھے اوئے ہوئے باہر کیا، مناظرے وہ سے مجھے باہر کیا۔ کامنٹس میں وہ لوگ کامنٹ بات میں یہ تو سن ہوتا ہے، لیجئے، ابھی بہت سارے لوگ ہوتے آپ ہیں نے آپ وہ نے سننے بغیر ہی آپ نے کامنٹ کر لیتے ہیں نا، ان کو پتہ رؤیت بھی نہیں ہوتا باری کہ بات تعالیٰ کیا کے ہوئی۔ بارے میں بات کی کہ آپ لوگ رؤیت باری تعالیٰ کے وہ اقراری ہے، یہ تو قرآن پاک کے صریح آیتوں سے ثابت ہے۔ وجوہ یومئذ، جو خود آپ نے آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہ قرآن پاک کے صریح آیات سے ثابت ہے، اور یہ ممکن ہے، رؤیت باری تعالیٰ محال نہیں، ممکن ہے۔ دوسری آپ نے کہا تو کہ جس آپ میں تو لوگ ممکن ہے اللہ نا، کے خالق کے بارے میں تمہارا عقیدہ شرکیہ، میں نے اس کا جواب دیا تھا پہلے مناظرے میں کہ خلق کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اس کا جواب دیا تھا۔ لیکن آپ نے شرک کے موضوع پہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی چیزیں، وہ کون سے معاجزے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ہم اس معجزے کے مطابق ان سے کچھ کیا چیز مانگے،
اور اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور اس کا نہیں دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ہم کوئی سوال مانگے تو جو آپ کا امام آخر زمان غار میں چھپا ہے وہ ناراض تو نہیں ہوگا، باقی 14 معصومین وہ ناراض تو نہیں ہوں گے، باقی تمام انبیاء کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی امام سے ہم مانگے، باقی انبیاء کرام وہ تو کہیں گے کہ ہم سے کیوں نہیں مانگتے، ہمارے معجزے ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں موجود ہے، تو ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ سکتے ہیں کہ مجھے شفا دے یا میرے مردے کو زندہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جی جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ رؤیت کا ہم نے جواب دیا، اللہ یاری آفاق نظر جواب نہیں دیا۔ آ رہا ہے، کہاں بھاگ گیا؟ ابھی میں اس بھائی کو لے کے آؤں، ایک منٹ میں، اللہ یاری کہاں بھاگ گیا؟ ابھی آج لے کے آتے ہیں بھائی، ایک منٹ۔ علی بھائی دوسرے آئی ڈی کے ساتھ میرے خیال میں تشریف لائیں، ایک منٹ علی بھائی آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ایسا چھوڑ دیا ہے اللہ کے فضل سے کہ پچھلے ہفتے آپ مناظرے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، آپ کا شرک لوگوں کو دکھایا، شرک کو قرآن سے صریح آیات میں آپ ادھر ادھر تعویل کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے آپ سن لو نا، آپ سن لیں، میں ابھی علی بھائی کو ایک منٹ میں لاتا ہوں، ایک منٹ میں علی بھائی کو لاتا ہوں، آپ سن لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے ہفتے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی نہایت ہی بہت ہی جی جی بالکل بالکل، ہم تو آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنے زخم چاٹ رہے تھے، آپ اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ اوکے اوکے اوکے، آپ کو علم ہے، تھوڑا افاقہ ہوا ہے، میرے تھوڑا افاقہ ہوا ہے۔ دیکھیں میرے یہاں پہ کچھ باتیں تھیں، میں اس کی وجہ سے کچھ مصروفیات تھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، انسان ایک وجہ یہی تھا کہ میں نے آپ کو خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش ہو جاؤ یار، اگر ہوتا تو میں ابھی آپ کو نہ لیتا نا، ابھی نہ لیتا آپ کو۔ تو یہ آپ کی غلط باتیں ہیں، اور آپ کو نہیں چاہیے کس طرح اخبار بالغیب کر دیں کہ میں اس لیے نہیں آیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ میرے حالات کو نہیں جانتے کہ اگر آدمی کے اپنے ذاتی زندگی میں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کس کی وجہ سے، گھریلو باتیں یا کوئی اور وجہ، کہ وہ یا ٹیکنیکل پرابلم ہو کہ وہ ایک دن پروگرام نہ کر سکے۔ تو یہ بات ہے، آپ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، آپ نے اس کا جواب دے دیا، آپ نے بالکل اس پہ بات ہی نہیں کیا نا۔ ہمارا عرض یہ ہے کہ ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ لامکان ہے، دوسری طرف سے کہتے ہو اللہ تعالیٰ جسم نہیں، تیسری طرف سے کہتے ہو وہ آنکھ سے نظر آتا ہے، آنکھ سے نظر آتا ہے۔ تو یہ باتیں جو آنکھ سے، جو یہ اس بات میں بڑا تضاد ہے، اوکے، یہ اگر آنکھ سے نظر آتا ہے تو پھر وہ لامکان نہیں ہے، پھر وہ جسم ہے، اور وہ پھر خالق کون نہیں ہے، وہ پھر خود مخلوق ہے اور خود حادث ہے۔ اس بات کی مشکلات کو فخر رازی نے اپنے کتاب الاربعین فی اصول الدین میں اسی بات کو ذکر کرتا ہے، رؤیت کے مسئلے پر، اور اشکالات ذکر کرتا ہے، اور خود آپ کا ایک امام الائمہ۔ اچھا، آپ رؤیت بات کرنا چاہتے ہیں؟ سن لو نا پلیز، رؤیت کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ سن لو شیخ صاحب، سن لو، کہتا ہے میں ان اشکالات کے حل سے عاجز ہوں۔ آپ سن لو نا شیخ صاحب، نہیں، آپ کی مثال، آپ کسی ایک موضوع پہ بات کریں تاکہ ہم اس پہ بات کریں، آپ کبھی ایک موضوع شیخ صاحب اب سن لو نا، اب سن لو۔ آپ کی مثال مرغ کی ہے، مرغ کی جو تھوڑا سا، مرغ کی جو دم ہے نا، تھوڑا سا بدتمیزی چھوڑ دو، میری باتیں سن لو نا، آپ نے جو بات کیا نا، میں نے آپ کی بات ایک موضوع پہ حوصلے سے سنی ہے۔ یا شرک پہ، یہ جو شرک میں پڑے ہو، یہ شرک ہے نا، یہ شرک ہے۔ فخر رازی، آپ سن لو نا پلیز، تراویح پہ وہ کر رہے تھے۔ اب سن لو شیخ صاحب، اب آپ نے جو باتیں کی ہیں نا کہ میں نے آپ کو شکست دی ہے، لوگوں نے کامنٹ کیا، اب اس کا جواب سن لو۔ دیکھیں اس مسئلے پہ حضرت علی رضی اللہ کا جواب دو، اب سن لو، ہم کون کون سی چیزیں مانگے۔ صحیح ہے، صحیح، اب سوال تو سنیں گے تو جواب دیں گے نا۔ سوال تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کون سی چیزیں مانگے، باقی اولیاء کرام جو ہے، آپ سن لیں شیخ صاحب، وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کی آیت پیش کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ اب سن لے بھائی، آپ سوال آپ کے سمجھ گئے، اب میری باری ہے نا، میری بات آپ نے اور بھی باتیں کی ہیں نا، پیش کی تھی آپ نے 2 مناظروں میں۔ او بھائی سن لیں، بات کرنے دیں، پھر بات ختم ہوئی ہے تو جواب نہیں دیا۔ آیت پیش کی ہم مانگ سکتے ہیں شرک کے، وہ کون سی آیت؟ اب سن لیں بھائی صاحب، اب سن لیں، میں جواب دے دوں گا۔ آپ نے ایک سوال نہیں، کئی باتیں کی ہیں، یہ آپ کے سوالات گفتگو میں ایک کا حصہ ہے۔ اب سن لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ رؤیت کے مسئلے پہ آپ اس علمی لیول پہ ہیں، آپ کا مطالعہ ہو کہ اس پہ گفتگو کر سکیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسئلہ کیا، اس میں کیا اشکالات پیش آتی ہیں۔ تو آپ اگر آپ کے فرقے کا کوئی، اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں، آپ سن لو پلیز۔ رؤیت کا خالق کون ہے؟ رؤیت کا خالق کون ہے؟ اب سن لو پلیز، رؤیت کا خالق کون ہے وہ الگ، اس کا جواب دو کہ رؤیت کا خالق کون ہے۔
اگر امکان ہے، اگر یہ مسئلہ ممکن ہے رؤیت، تو آپ اس رؤیت کیوں منکر ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے اب منکر ہے۔ سن لو بھائی، رؤیت اب کا سن لو، خالق تو رؤیت اللہ ہے۔ رؤیت اللہ نے فعل فرمایا انسان کہ ہے۔ میں قیامت کے دن اللہ نظر آؤں تعالیٰ گا نے تو نظر آنکھ آئے گا۔ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ رؤیت، بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رؤیت کا خالق کون ہے؟ آنکھ اب میں جو سمجھ گیا رؤیت بھائی، اللہ سمجھ تعالیٰ گیا، سمجھ نے، گیا نا بھائی۔ آپ کو ایک دفعہ ضرورت نہیں ہے کہ 5 دفعہ اپنے سوال تکرار کریں۔ دیکھیں، آپ کو ان باتوں، آپ کے لیول سے یہ باتیں اوپر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کو جواب آتا نہیں آپ کے لیول سے؟ اب سن لو نا رؤیت کا پلیز، خالق کون ہے؟ آپ کا اب عقیدہ سمجھ خراب گیا ہے۔ بھائی، اللہ آپ تعالیٰ، سمجھ گیا، اب سن اللہ لو نا تعالیٰ کو خالق بھائی، اس کو مانتے ہیں۔ میوٹ کر دیں، آپ کا اس عقیدہ آدمی کو خراب۔ اب میوٹ کریں۔ میں اب آپ کو اب ابھی ایک تک دفعہ تو آپ گفتگو شرک میں سے کرو۔ نکلی نہیں۔ اوکے، اب دیکھو، اب تم گفتگو کرو گے بیچ میں تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی، میں خود بات کروں گا۔ رؤیت کا خالق کون ہے؟ دیکھیں، رؤیت آپ کے نزدیک رؤیت یعنی دیکھنا، یہ کس کا فعل ہے؟ اس کی نہ صرف رؤیت زنا کا بھی، لواط کا بھی، شراب پی، اس سب کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے نزدیک ان سب کا نہ صرف خالق، ان کا خالق کا مطلب ہی فاعل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا عقیدہ بڑا کفریہ ہے۔ اگر رؤیت سے مراد آنکھ لیتے ہیں تو آنکھ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر رؤیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دیکھنے کی طاقت، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک دفعہ انسان اگر دیکھتا ہے تو یہ خلق اعیان نہیں ہے، یہ خلق تقدیر ہے۔ یعنی خلق تقدیر سے مراد یہ کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کا جگہ بدلنا دوسری جگہ کے ساتھ۔ ایک منٹ بھائی، کہ میں ٹک ٹاک ہمارا کٹ گیا ہے، ٹک ٹاک کو میں صحیح کر دوں۔ تو یہ رؤیت کا خالق کون ہے؟ رؤیت کا خالق، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں دی ہیں، آلات ہمیں دی ہیں، لیکن دیکھنا ہمارا کام ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے۔ جیسے دوسرا مثلا کوئی شخص زنا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، اس کا فاعل وہ خود ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے مذہب میں اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ایک نہایت ہی شرک ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا، پھر آپ سے بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا میں نے جبر کا جواب دے دیا۔ بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اشکالات کون سے ہیں، کیسا کفر نازل آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ ہم ہی سے گناہ کرواتا ہے اور پھر ہمیں سے حساب لیتا ہے، تو اس سے کون سا کفر لازم آتا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے، انسان خود اپنے اعمال سے کر، یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں معلوم، پھر آپ کو نہ ماتوریدیہ کا پتہ ہے، نہ اشاعرہ کا پتہ ہے، اور نہ اہل حدیث کا عقیدہ پتہ ہے۔ کیونکہ یہ جتنے فرقے ہیں، اشاعرہ، ماتوریدیہ، اہل حدیث، یہ سب کے سب یہ جبریاں، یہ سب کے سب یہ سب افعال کو اللہ تعالیٰ اس کا خالق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بری طرح سے شرک ہے۔ آپ کا دیکھیں، آپ کہتے ہیں اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس مسئلے پہ کوئی آپ کو کچھ آتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس گلی سے گزرے بھی نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہم کیا کچھ مانگ سکتے ہیں، جو بھی چیز جو ہے وہ حلال ہے، حرام چیز نہیں مانگ سکتے، حلال چیز آپ اس سے طلب کر سکتے ہیں، ہم وہ دے دیں یا نہ دیں الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کا یہ سوال نہایت احمقانہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام سے مانگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام سے طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا فلان شخص ناراض۔ یہ کہاں سے آپ نے یہ نکال دیا؟ کہاں نکال دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا دروازہ ایک ہے، ان کا عطا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسا ہے کہ مثلا آپ ایک بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں نا، وہاں پہ 10 ڈاکٹر ہیں، ایک اسپیشلسٹ ہے، اس کے نیچے بھی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کے علاج کی تو دوسرا وہ بڑا جو ڈاکٹر ہے وہ ناراض ہوگا، اس ڈاکٹر کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ ناراض ہوگا۔ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں کہ وہ ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، انسانوں میں یہ چیز ہو سکتا ہے کہ اگر آپس میں رقابت ہے، دشمنی ہے تو ناراضگی ہے، لیکن وہاں پہ آپ تو نبی کو معصوم بھی نہیں مانتے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ائمہ نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ بعثت سے پہلے کافر تھے، نستجیر باللہ، اور جو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں بعثت سے پہلے ان کو صغائر اور کبائر سے وہ معصوم تو نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں صغائر ان سے صغائر پہ وہ اقرار کر سکتے ہیں اور کبائر پہ وہ اقرار نہیں کرتے، یعنی کبائر پہ وہ ثابت قدم، لیکن کبائر بھی ان سے ثابت ہو سکتا ہے کہ نبی شراب پی لیں، مثلا ایک دفعہ شراب پی لیں یا ترک نماز کر دیں یا فلان کر دیں۔ نبوت کے بعد بھی صغائر و کبائر سے بھی آپ ان کو معصوم نہیں سمجھتے۔ تو جب نبی آپ کے پاس معصوم نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کو غصہ آ سکتا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام کی کیوں تعظیم کی، آپ نے حسین علیہ السلام کی کیوں تعظیم کی۔ لیکن ہمارے ہاں 12 ائمہ علیہ السلام سب معصوم ہیں، ان میں حسادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ناراض ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب جہاں تک استغاثہ کی بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ
آپ کیا ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں. یا سبحان اللہ، آپ کے اپنے کتب ہیں. اور شیخ صاحب، یہ تو شیخ صاحب اب آپ کی مرضی. آپ دیکھیں شیخ صاحب، آپ استغاثہ پہ گفتگو کرنا چاہیں میں تیار ہوں، آپ تراویح پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار ہوں، آپ رؤیت پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار ہیں، جبر و اختیار پہ اور خلق افعال پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار. لیکن میں نہیں سمجھتا رؤیت پہ، خلق افعال پہ آپ کا کوئی مطالعہ ہے، آپ کوئی اہلیت رکھتے ہیں. جی حقانی صاحب، اب آپ اچھا، مجھے اللیانی صاحب، میں رؤیت کے باری تعالیٰ پہ آپ سے بات کروں گا، لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دے. اعیان اور اعراض میں اس کے درمیان علت مشترک کون ہے؟ وہ علت آپ نے بتانا ہے. اعیان اور اعراض میں علت مشترک کیا ہے؟ وہ علت مشترک آپ نے بتانا ہے. نمبر 2، آپ سے میں نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا کسی اور امام سے، معصومین سے اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب مانگنا، آپ نے کہا کہ یہ جائز ہے. تو میں نے کہا کوئی ایک آیت، 2 مناظرے ہو چکے، کوئی قرآن کی ایک آیت آپ نے پیش کی، اس کا نہ آیت پیش کی نہ جواب دیا. دوسرا، میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنا افضل ہے، ثواب زیادہ ہے، یا امام آخر زمان سے ثواب زیادہ ہے، یا اللہ سے مانگنا زیادہ ثواب کا کام ہے؟ اللہ کے علاوہ جو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کہ یہ بھی دیتا ہے، یہ آپس میں ناراض تو نہیں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ شیخ صاحب، بات سنو، شیخ صاحب، حضرت آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا. تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیخ صاحب اس طرح نہیں ہوتا، آپ 3-4 سوال کریں. دیکھیں شیخ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے والدین کو زندہ کرو. شیخ صاحب آپ 3-4 سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کہہ دو اعیان و اعراض میں علت مشترکہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تقریر کتنی تھی؟ تو آپ نے 4-5 سوال کیے تھے، میں اس کا جواب دے رہا تھا نا بھائی. اور ترویح کا آپ نے بات کی نا، ترویح. اگر ترویح پہ بات ایک منٹ شیخ صاحب ایک بات سنو. اگر آپ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، سامنے والے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب دے دو. ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں اس کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں کہ 4-5 مختلف موضوعات پہ سوال کرو، پھر اس کو ٹائم بھی نہ دو، پھر وہ جواب دینے لگے، پھر اس کی بات کو کاٹو، پھر کہتے ہو خوشی مناؤ کہ اس نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے؟ یہ نہایت نادانی ہے آپ کی. اچھا، اگر آپ اپنی بیوی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں علاج کرا دو اس کی، اللہ ناراض ہوتا ہے؟ یہاں پہ ناراض نہیں ہوتا. وہ ما تحت الاسباب ہے، آپ کا قیاس مع الفارق کر رہے ہیں. سبب تو اللہ نے بنایا. میں نے مارا اوپر سے آواز آپ کی نیچے سے آ رہا ہے. شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں. میں آپ ایک بات سنو شیخ صاحب، اب سن لو، اب آپ سے ایک 2 سوال ہے. فاسٹ سوال کرتا ہوں. ابھی مافوق الاسباب کا پتہ چل جائے گا نا، مافوق الاسباب کا پتہ چلے گا. ایسا کرو کہ وقت ضائع نہ کرو. جہاں سے مافوق الاسباب کا پتہ چلے گا نا، تیرے پاس جواب نہیں ہے، اسی طرح بات نہیں کر رہے. لوگ گھر میں بلی رکھتے ہیں، بلی سے رکھتے ہیں کہ چوہے کو پکڑے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو بلی کا فائدہ وہ سبب ہے، وہ اسباب کی تحت ہے. سبب ہے. ٹھیک ہے. لوگ گھر میں لاٹھی رکھتے ہیں، لاٹھی سے مثلا چلتے ہیں یا کسی کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی بکرے. ہاں، سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلی جتنا یا ایک لاٹھی جتنا یا ایک معمولی ڈاکٹر جتنا اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ایک لاٹھی کا جو فائدہ ہے، ہاں ایک لاٹھی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں. یہ قرآن و سنت سے ہمیں دکھائیں. یہ آپ نے جو تقسیم کیا ہے نا، ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب. علی بھائی، آصف بھائی، یہ کیا کہ میں کہتا ہوں اوپر سے مارتا ہوں نیچے سے آواز آتی ہے. بھائی سن لو، نبی علیہ السلام کا فائدہ ہے، نبی علیہ السلام رحمت اللہ. کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ مجھے فائدہ بتائیں نا دنیا میں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ لاٹھی کا فائدہ ہے، بلی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ نے جو تقسیم کیا نا، شیخ صاحب سن لو، شیخ صاحب آپ نے جو تقسیم کیا، یہ آپ سن لو، اب سن لو، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب آپ نے جو تقسیم کی، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے، یہ اصطلاح آپ نے خود بنا دی، یہ خود آپ نے بنا دی، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک لاٹھی کا فائدہ ہے، ایک جوتے کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہے. ایک کافر ڈاکٹر کا فائدہ، ایک گدے کا فائدہ ہے، بلی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تقسیم نہیں ہے تو بتاؤ نا ما فوق الاسباب کے اگر آپ نے یہ بتا، اگر یہ اس میں آپ کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، یہ تقسیم کہاں؟ اگر یہ تقسیم نہ ہو تو علی رضی اللہ کی فضیلت کہاں سے ہوئی؟ آپ کہتے ہیں یہ ہم اس تقسیم کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم علی علیہ السلام کو سبب مانتے ہیں، ہم علی علیہ السلام کو ایک وسیلہ مانتے ہیں، ایک سبب مانتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا. سن لیں، اس سبب سے تو ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یا ڈاکٹر بالکل وہی سبب ہے.
ٹھیک ہے نا شیخ نہیں صاحب؟ پاکستان میں ڈاکٹر کو پکارتے ہو بغیر ٹیلی فون لگائے. اب سن لو دیکھیں ایک دوسرے کے بات نہ کاٹیں شیخ صاحب پلیز کسی اجازت ڈاکٹر دیں. کو پکارا ہے آپ کا سنا بھی اب کسی سن لو ڈاکٹر نا. نے؟ اب جی. دیکھو شیخ صاحب اب مجھے مجبوراً جواب اگر نہیں آپ ان نے کے میری پاس، بات جواب کاٹی، نہیں ہے، شور کرے گا. اچھا اب آپ نے اگر مجھے کاٹا تو مجھے لیکن ان کے دوبارہ پاس جواب آپ کو نہیں ہے، شرک نکل نہیں سکتا. آپ کو میوٹ ان کرنا کو پڑے پتا گا. ہے کہ یہ شرک ہے لیکن لوگ ان سے ادھر ادھر نہ ہو جائے اس لیے نہیں مانتے. دیکھیے آپ شرک اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ میری بات کو سنیں گے نا شیخ صاحب. شیعہ لوگ ان سے ادھر ادھر. اب دیکھو ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے اور نہ اس پہ کوئی. جی سر فارمیٹ میں نہیں ہے اور ٹائمر لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ پھر اس طرح سے بار بار کٹیں گے ٹائمر لگا لیتے ہیں. ٹائمر لگا دیتے ہیں، ٹائمر لگا دیتے ہیں، مجھے ٹائمر لگا وقت دے، دیتے ہیں. مجھے وقت دے. بسم اللہ الرحمن میری باری ہے نا، میری باری. آپ نے سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا، میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے 5 منٹ. دیکھیں یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، ان سے پوچھتے ہیں. صرف ایک منٹ دے جی دیجیے سر، گا، جی صرف ایک منٹ. بسم اللہ. اچھا غانی صاحب اور اللہ یاری صاحب اب لگے گا ٹائمر 5 یا 7 منٹ اور ایک دوسرے کی بات میں مت بولیے گا. 5 منٹ وہ جو کہیں آپ نے خاموشی سے سننا ہے غانی صاحب، اس کے بعد اللہ یاری صاحب آپ کی بات خاموشی سے سنیں کہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب اللہ یاری صاحب جواب دینے لگے اور ان کا ٹائمر لگ گیا. ٹھیک ہے؟ تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن علیہ بھاگے گا انشاءاللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. یہ ان کا یہ تقسیم کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ ایک غیر معقول بات ہے. ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر، اسباب سے بالا تر. ما تحت الاسباب سے نیچے. اسباب سے نیچے کون سی چیز ہے بھائی؟ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ سبب ہے. دنیا میں مٹی بھی سبب ہے، دنیا میں پتھر بھی ایک بعض چیزوں کا سبب ہے، دنیا میں پاخانہ بھی سبب ہے، اس سے لوگ فرٹیلائزر بناتے ہیں. دنیا میں کون سی چیز ہے جو اسباب سے نیچے؟ اسباب سے نیچے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ما فوق الاسباب جو کسی چیز کا سبب نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بہت ساری چیزوں کا سبب ہے، دنیا و زمین آسمان کا خالق ہے، علت ہے وہ سب چیز کا. ٹھیک ہے نا؟ ما فوق الاسباب ماتا یہ ایک احمقانہ اصطلاح ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. نہ اس کی کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے. اب نہ عقل کے نزدیک یہ کوئی صحیح چیز ہے. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. جتنے چیزیں ہیں دنیا میں سب سبب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہیں، علی علیہ السلام بھی سبب ہیں، ڈاکٹر بھی سبب ہیں. بعض اسباب ہیں ان کی کارآمدی محدود ہے، ان کی طاقت محدود ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے. جبرائیل سبب ہے، کس چیز کا سبب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دیتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے قوم لوط، میری طرف دیکھو نا شیخ صاحب، آپ مطالعہ کر رہے ہو، مطالعہ کا وقت نہیں ہے یہ بہت ہی. ہاں نہیں سنیں گے کیسے؟ سمجھ نہیں آئے گی نا جب آپ مطالعہ کر. میری طرف میں جواب دوں گا، میں ایک ایک لفظ کا جواب نہیں. اگر نہیں سمجھیں گے نا، اگر نہیں سمجھیں گے تو جواب نہیں دیں گے بھائی. نہ دیا تو یہ آصف بھائی بیٹا تو پھر مطالعہ نہ کرو نا، پھر مطالعہ کتاب کو چھوڑو، کتاب کو بند کرو. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. نہ دیا تو آپ کہنا کہ جواب نہیں دی تو مطالعہ نہ کرو نا، پھر میں ایسے گفتگو ہی نہیں کرتا بھائی. یہ مطالعہ کر رہا، یہ کیا کتاب کھول کے بیٹھا بھی؟ میں سے گفتگو کر رہا ہوں کتاب سے پہلے تیاری کر کے آتے نا. اسلامی ہے نہ نورانی کے میں چہرے کی طرف دیکھ کر مطالعہ نہ کرو، کتاب کو دیکھ. مجھے میں نظر آ رہا ہے کتاب کھول رہا ہوں. کتاب نہیں بھائی یہ آدمی ہے دلائل نہیں کر رہے ہیں ہم کی بات کے، دلائل نہیں کر رہے ہیں ہم کی بات کے. نہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں نا ان کو سمجھانے کے لیے. یہ سن ہی نہیں رہا ہے بھائی. کہتے چہرہ نورانی، تو تیرا چہرہ کون سے نورانی ہے؟ بھاگنے کے بہانے آپ اس آیت کو مصداق دوڑو گے، بھاگو گے اللہ کے فضل. وہ جو بھاگتے تھے وہ تمہارے ائمت ہے. اوکے بھائی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اسباب ہیں وہ ابھی نیچے کتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کی طرف دیکھیں گے. آپ 2 منٹ دھیان دیں. جی جی صاحب 1 منٹ 50 سیکنڈ ہو گئے. ٹھیک. تو اسباب کے بعض اسباب کے قدرت زیادہ ہے، بعض اسباب کی قدرت کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے سکتے ہیں؟ پہلے انہوں نے کہا شفا نہیں دے سکتے، پھر کہتا ہے شفا دیا ہے انہوں نے. ہم دیکھیں شیعہ مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو تمام انبیاء کے پاس تھے، اس سے زیادہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ سب معجزات اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی جو یہ اس طرح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کرامات ختم ہو گئے.
کہ وہ دنیا میں تو شفا دے سکتے تھے، اب دنیا سے چلے گئے، وہ شفا نہیں دے سکتے. دنیا میں بھی شفا دے سکتے تھے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی شفا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ سن بھی لیتے ہیں. اور ان کے اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا تھا کہ وانا علیکم شہید، بخاری کی روایت ہے، اور میں نے دکھا بھی دیا تھا. انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا کہ ان کے اتنے علماء نے کہا کہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی آیت وغیرہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اہل بیت علیہ السلام شاہد ہیں، وہ میں نے سب دکھا دیا. اب دیکھتا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس طاقت بھی ہے ہیلپ کرنے کی اور مدد کرنے کی، اور وہ ایک سبب بھی ہے. اب اس سبب سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ سامنے والا ایک ڈاکٹر ہے، اسے لے سکتے ہو. ایک بلی ہے، اس بلی سے آپ مدد لے سکتے ہو. لاٹھی ہے، لاٹھی سے مدد لے سکتے ہو. گدا ہے گھر میں، گدا سے آپ مدد لے سکتے ہو، اسے کام کرا سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ؟ صرف یہی ہے کہ وہ آخرت میں صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک نہایت ہی جاہلانہ چیز ہے. ان کی اپنی کتابوں میں آپ دیکھیں، ان کے اپنے فرقے دیوبندی میں، دیوبندی اپنے بزرگوں کے اشرف تھانوی صاحب نے، کہ فلان نتونوی صاحب نے، کہ اب مرنے کے بعد اس کے کیسے کیسے کرامات مناظرات میں آ جاتے تھے، مناظرات میں مرنے کے بعد وہ جا کے ہیلپ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے اکابر، ان کے اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں دیوبندیوں کے. تم وہ چیزیں جو ایک عام اپنے جاہل مولوی، جس کو نہ قرآن آتی ہے نہ سنت آتی نہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، اس کے لیے قائل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائل نہیں ہو اور سمجھتے ہیں وہ شرک ہے. اور یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طلب کرنا شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک. آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی مولوی صاحب کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے. غیر اللہ سے طلب کرنا، آپ کافر سے بھی طلب کریں، وہ شرک نہیں ہوتا. فرق اتنا ہوتا ہے کہ کافر اگر سامنے ہے تو وہ شرک ہے، آپ کہتے ہیں شرک نہیں ہے. کافر اگر مثلا کافر اگر پہاڑی کے پیچھے بھی آپ اس سے طلب کریں، اس کو آپ شرک تو نہیں کہتے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافر یہاں پہ ہے سن رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے کہ دیوار کے پیچھے کافر ہے میری بات سن رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کافر میرے پاس پانی نہیں یار، میں پانی چاہیے، مجھے پانی دے دو، حالانکہ وہ دیوار کے پیچھے کوئی کافر نہیں ہے. شرک نہیں ہے یہاں پر، وہاں پہ کوئی سننے والا تا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ کافر سمجھتے ہو، اس کو آپ شرک نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہی بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اور جو تمام مسلمانوں خود دیوبندیوں کے ساتھ، یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ اپنے فرقے کے عقائد کو نہیں جانتے. دیوبندیوں کے ہاں استغاثہ کرنا شرک نہیں ہے، جیسے کہ بریلویوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف ابن تیمیہ والوں کے اور اہل حدیث والوں کے پاس یہ شرک ہے. تو آپ نے کچھ عقائد اہل حدیث سے لیے ہیں، کچھ دیوبندیوں سے لیے ہیں، اور آپ اور یہ آپ یہاں پہ آ کر شرک کے تانے لگاتے ہو. اوکے سر، اب میرے 5 منٹ ختم ہو گئے، آپ بسم اللہ کریں. ہاں ابھی میں 5 منٹ بات کروں گا، 5 منٹ تک آپ خاموش رہنا ہے. اگر میں آپ کے تمام جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں، ان تمام سوالات میں نے ادھر لکھ دیے ہیں، میں جواب دوں گا. اگر کوئی رہ گیا تو آپ بتا دیں کہ اس سوال کا جواب نہ دیں، لیکن میرے سوالات آپ نوٹ کیجئے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب مدد میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر فرق نہیں ہے تو پھر معصومین یا حضرت علی رضی اللہ وغیرہ سے ان کو دور سے پکارنا، تو اس کی فضیلت درمیان میں گئی، تو فضیلت کہاں ہوئی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام امداد اسباب کے تحت ہے، تو آپ نے کبھی امریکہ سے پاکستان میں کسی ڈاکٹر کو پکارا ہے بغیر فون کے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے شفا دے؟ ڈاکٹر کو آپ اس لیے نہیں پکارتے کہ آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر اسباب کے تحت تو مدد کر سکتا ہے، لیکن اسباب اگر مہیا نہیں، ڈاکٹر مدد نہیں کر سکتے، اس لیے تو آپ ڈاکٹر کو نہیں پکارتے. آپ نے کہا گدھا مدد کرتا ہے، آپ نے کبھی کہا ہے کہ یا گدھے مدد؟ آپ نے کہا ہے کہ یا بلی مدد؟ بلیوں کو آپ نے کبھی پکارا ہے؟ نہیں پکارتے، اس لیے کہ وہ تو اگر اسباب ہو تو مدد کر سکتے ہیں، اسباب نہ ہو تو مدد نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اللہ خالق کل شیء، خالق. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ علم الکلام آپ نے پڑھا نہیں ہے، صرف گوگل سے نکال لیتے ہو نا اعتراضات. یہ آپ نے بریلیوں کے جو جوابات ہیں نا کہ پنکھا بھی مدد ہوا دے رہا ہے، بلب بھی روشنی دے رہا ہے، یہ تو آپ نے بریلیوں سے شروع کیا ہے یہ جوابات. ابھی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے علم الکلام پڑھا نہیں. خالق کا مطلب ہے کہ وہ رب، یہ ایسی صفت ہے کہ بغیر سبب کے مسبب موجود نہ ہو، وہ پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں خالق. ما فوق الاسباب اس کو کہتے ہیں. اللہ کی صفت میں ما فوق الاسباب پڑھا ہے. اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی،
ایک دوسرے سے مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن اسباب کے تحت مدد کرو. یہ قرآن کی آیات میں نے پہلے آپ کو پیش کی تھی. ابھی مجھے آپ نے ایک جواب یہ دینا ہے کہ آپ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا جواب ہوا. آئندہ آپ یہ نہ کہے کہ آپ نے قرآن سے جواب نہیں دیا. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، اگر آپ اس میں فرق نہیں کرتے تو آپ آج شیعوں کو کہو نا، جو جاہل شیعہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جو تعلیم یافتہ ہے، علم والے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، وہ آپ کے معتقد نہیں ہے. جو جاہل جو ادھر ادھر رہتے ہیں نا قبائل میں، وہ آپ کی پیچھے لگے ہوئے آپ کو زندہ باد کے وہ کمنٹس میں زندہ باد لکھتے. تو ان کو کہو کہ آپ ڈاکٹر کو بھی پکار سکتے دور سے. اور آپ جب یہ نعرہ لگاتے یا علی مدد یا امام آخر زمان مدد، تو آپ اس میں 3 شرک کرتے ہو. 3، صرف ایک شرک نہیں، 3. آپ نے کہا تھا کہ ہم علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. تو یہاں اس نعرہ جو آپ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، تو اس میں آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے کہ وہ غیب میں میری آواز سنتا ہے. وہ اب تو غیب ہے نا، دور ہے، چھپا ہوا ہے، امریکہ میں ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق وغیرہ میں. آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ غیب کا علم جانتا ہے، اس لیے میرے حالات وہ دیکھتا ہے، میرا آواز سنتا ہے. یہ ایک عقیدہ علم غیب کا، یہ شرکیہ عقیدہ. دوسرا آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دور سے بغیر سبب کے، ہم نزدیک سے سنتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، نزدیک ہو یہ انسان تب سن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ خالق ہے، بغیر اسباب کے، بغیر ٹیلی فون کے، بغیر ایکسچینج کے وہ دور سے سنتا ہے. یہ اللہ کی صفت، یہ دوسرا شرک ہے. تیسرا تو آپ شرک کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر اسباب نہ ہو، یعنی خالق کی صفت وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ما فوق الاسباب سب کچھ کر سکتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بچہ مانگتے ہو کہ مجھے بچہ دے، اولاد دے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد تو نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا ہے. آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے. یہ تیسرا شرک ہے. یا علی مدد پکارنے سے آپ 3 قسم کی شرک میں مبتلا ہے. تینوں کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ 3 قسم کا شرک ہے کہ نہیں؟ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب کے بارے میں آئندہ مجھ سے وہ نہ پوچھے بار بار سوال. میں نے قرآن سے پیش کیا کہ یہ فرق قرآن میں موجود ہے. علم الکلام اگر آپ نے صحیح پڑھا ہوتا تو خالق اور قاسب، انسان قاسب ہے. قاسب کا مطلب ہے کہ وہ اسباب کے دائرے میں سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ خالق ہے کہ بغیر اسباب کے سب کچھ اللہ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. تو تمہارا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی سے اعلان کریں کہ تمام مخلوقات سے مدد مانگ سکتے دور سے. پھر علی رضی اللہ کی تخصیص کیوں؟ امام آخر زمان کی تخصیص کیوں؟ تو آپ جو بارے ٹھیک کرے ما تحت الاسباب، جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرے تو ان کو پھر پیٹ میں درد ہو جائے، جو میں نے آپ کو زخم دیے مناظرے میں، تو آپ ڈاکٹر کو پکارو، میرا علاج کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اب انہوں نے یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جیسے میں نے کہہ دیا، یہ کوئی نہ حدیث ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، اور نہ یہ کوئی نہ اس مفہوم کا کوئی مفہوم بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، جیسے میں نے عرض کیا ما تحت الاسباب جو ہے سب کچھ سبب ہے، سب اللہ تعالیٰ بھی سبب ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا سبب ہے، خالق ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اصطلاح غیر معقول اصطلاح جو شرعی بھی نہیں ہے، عقلی بھی نہیں، یہ لے کے آئے ہیں، بار بار اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ آپ بلی کو دور سے نہیں پکار سکتے. ٹھیک ہے نا؟ بلی کو یا کسی ڈاکٹر کو دور سے نہیں پکار سکتے، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پکار سکتے ہو؟ اور اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام دور سے اگر آپ کی آواز سن لیتے ہیں تو یہ شرک ہے. بھائی اگر کوئی شخص دور سے سنتا ہے، اگر اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو یہ کرامت دی ہے کہ اگر وہ دور بھی ہو تو آپ کی آواز سن سکتا ہے، آپ کی حالت دے سکتا ہے. جیسے آپ نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہو، اور جیسے بخاری کی حدیث ہے وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ انی بین ایدیکم فرت وانا علیکم شہید، اور میں تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن آپ کے سارے اعمال میں دیکھ رہا ہوں گا. اور اس کے متعلق میں نے آپ کو شروع بھی دکھایا کہ آپ کے علماء نے کیا کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ دنیا سے گئے نہیں ہیں. اور پھر میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنایا قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، مؤمنین دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی آپ کے عمل دیکھتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا، آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، جیسے بھی ملائکہ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ ان کی حماقت ہے، ان کی نادانی، نہایت جہالت ہے. ایسے شخص کو میں گفتگو کا لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اعتقاد رکھیں کہ ایک شخص آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو شریک بنا دیا. اور بھائی مشرک کیسے ہوتا ہے کہ آپ 2 رب کے قائل ہو جائیں.
دو اللہ کے قائل ہو جائیں، یہ مشرک ہے، شرک ہے. کسی کی عبادت اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا چھوٹا رب سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے لیے نمازیں پڑھیں، یہ آپ مشرک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سبب نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، ملائکہ کے پاس سبب ہے، وہ وسیلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ملائکہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ملک الموت، ایک لمحے میں امریکہ میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، دنیا کے ہر کو قبض روح کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ایک ہی لمحے میں اس کے کام چلتے ہیں. وہ کیسے کرتا ہے، کس طرح سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے. اب کہہ دیں کہ بھئی وہ یہ جو ہے یہ شرک ہو گیا. بھائی یہ ان کی نہایت جہالت ہے. اب ایک ذات ہے جو ملائکہ سے افضل ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، اور ان کا نفس نفیس امیر المؤمنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کرامات ہیں، جتنے معجزات ہیں، جتنے مقامات ہیں، انہی جیسا ان کو بھی حاصل ہے. اگر وہ ہمارے بات کو سنتا ہے اور وہ مدد بھی کر سکتا ہے، تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ آپ کہتے ہیں بغیر سبب کے. دیکھیں ڈاکٹر کا سبب اس کی سماعت اتنی ہے کہ سامنے ہوں گے تو ڈاکٹر سنے گا نا. ڈاکٹر کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیاس نہ کریں. آپ کے عقیدے میں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بلی چوہے کی جو ہے بلی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے سوال کا جواب دیا. اور بھائی آپ کے عقیدے میں لاٹھی ایک جوتے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے، کچھ بھی کوئی خاصیت کچھ بھی نہیں ہے. بھائی صرف دعا کر سکتا ہے، وہ ادھر قبر میں بیٹھ کے وہ دعا کر رہا ہے بھائی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ سب معجزات اس سے چھینے گئے، سب کچھ چھینے گئے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اس کی دلیل کہاں ہے؟ تم مشرک ہو، تم ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے ہو. اچھا، آپ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس یہ آیت کہاں پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ جو ہے استغاثہ نہیں کر سکتے؟ اس چیز کا مطلب یہ کہ استغاثہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے. یہ آیت نسخ ہوا ہے شیخ صاحب، یہ آیت نسخ ہوا ہے؟ نسخ تو نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی واجب ہے کہ وہ ہماری مدد کریں بر و تقوی میں. مدد مانگتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے بر و تقوی میں، اس پہ واجب ہے کہ کر لیں. اچھا، کہتے ہیں اگر کوئی آواز آپ کا دور سے سنتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے. یہ صرف اللہ کی صفت نہیں ہے. یہ کہاں پہ اگر کوئی دور سے آپ کی آواز سنتا ہے، یہ اگر اس کے پاس ایسے اسباب اللہ نے اس کو دیے کہ آپ کے اعمال دیکھ سکتا ہے. جب سے قرآن نے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بل كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شاہد اعمال ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو یہ علم دیا ہے، یہ واسطہ دیا ہے کہ وہ سب کے اعمال دیکھ سکیں، تو یہ شرک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اولاد دے، علی علیہ السلام اولاد خلق نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی شخص میں بیماری ہے کہ اس کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اس کو شفا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. خلق نہیں کر سکتا، خالق صرف اللہ ہے. لیکن اگر کسی میں ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بچہ پیدا نہیں ہوتا، کہ اس کے رحم میں یا اس مرد کے صلب میں، تو اس کو دور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے سارے اعتراضات کا جواب ہو گیا. اب یہ ہمارے اس بات کا جواب دیں گے کہ فوق الاسباب متاۃ الاسباب کہاں سے لکھا ہے؟ ختم ہوا ہے، میں جواب دوں گا. آپ نے لیاری صاحب مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. یہاں پھر آپ نے چھوڑ دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تفسیر کبیر میں ہے، سب تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو دنیا میں یہ ثمر آپ کو ملے گا کہ اللہ کا رسول اور باقی مومن سب کے سب تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اور تمہاری تعریف کریں گے. دنیا میں یہ ثمرہ ہے تو تمہاری بڑی تعریف ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت میں ذرا برابر بھی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال دیکھ رہے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بات ہو رہی، والمؤمنون بھی ساتھ ہے، تمام مؤمنین بھی دیکھ رہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز ہے تو ساتھ ساتھ تمام مؤمنین کو بھی ہے. وہ فرق نہیں، قرآن نے فرق نہیں کہ آپ آیت آدھا پڑھ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ساتھ ساتھ نہیں دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو. دوسرا یہ آیت آپ نے پڑھ لیا. دوسرا آپ نے کہا کہ شفا تو دے سکتا ہے علی رضی اللہ، لیکن بچہ نہیں دے سکتا ہے. شفا اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شفا کی یعنی گولیاں نہیں ہے، ٹیبلٹس وغیرہ چیزیں نہیں ہے، آپریشن کے اوزار نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے شفا دے سکتا ہے،
تو بچہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بچی کے لیے کیوں اس کو سبب چاہیے؟ شفا کے لیے اس کو سبب کیوں نہیں چاہیے؟ اس کا جواب دے. شفا دے سکتا ہے، شفا تو اگر ڈاکٹر دے سکتا ہے تو سبب سے، گولیوں سے دیتا ہے، آپریشن کر کے، اوزار سے آپریشن کر کے وہ دیتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ شہید والا جو آیات آپ نے پڑھی، اس کا میں نے پہلے جواب دیا کہ یہ تمام مومن مسلمانوں کے لیے بھی ہے. یہ شہید کا لفظ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ نبی بھی شہید ہے، یعنی تمہارے لیے، اور باقی امت پر، باقی جو مسلمان ہیں سب کے سب، پوری امت کو شہید کہا گیا ہے. اگر نبی علیہ السلام کے لیے جو حکم ہے وہ تمام مومنین مسلمانوں کے لیے بھی ہے. یا آپ ادھر ادھر کیوں اڑاتے دھوکہ دیتے لوگوں کو؟ آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت وہ دور سے سنتا ہے، ڈاکٹر نہیں سنتا ہے. اس پہ دلیل دیجئے. قرآن سے آپ نے ایک آیت تلاوت کی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی. میں نے ما تحت الاسباب مدد کے لیے پڑھا کہ ما تحت الاسباب، تو آپ نے کہا کہ ما تحت الاسباب کیوں مانگ سکتے؟ میں نے کہا کہ وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی. وہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی، اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب مدد نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يدعون مع اللہ. وہ جو پہلے آیت ابھی میں نکال کر کے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. پکارو کا لفظ ہے. ابھی دعا کی بطور دعا کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے. آپ نے خود مانا ہے ابن عباس رضی اللہ کی تفسیر سے کہ یدعون بمانا ہے تعبدون ہے، یعنی کسی سے دعا کرنا، ما فوق الاسباب ان کو پکارنا، یہ عبادت ہے، اس لیے تو شرک ہے. باقی جو مکہ کی جو مشرکین تھے، ابو جہل جو تھا، وہ بتوں کو جانتے تھے کہ یہ پتھر ہے، پتھر سے وہ نہیں مانگتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پتھر کے پیچھے ایک نیک لوگ، یہ شبیہ ہے، اس کے پیچھے نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہے، وہ سواغ یا غوث وغیرہ وغیرہ نائلہ جو ادھر نصب کیے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیک لوگوں سے مانگتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمیں اللہ کی قریب کرتے. یہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو، مکہ کی مشرکین اسی طرح شرک کرتے تھے. اگر ابو جہل مشرک ہے تو شیعہ بھی اس جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق شیعہ بھی مشرک ہے. اگر تم مشرک نہ ہو غیر اللہ سے مدد مانگنے پر، تو ابو جہل کا کیا گناہ ہے کہ ابو جہل بڑا مشرک ہے؟ جو طریقہ تم لوگوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اپنایا ہے، وہی طریقہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ بھی نماز پڑھتے تھے. قرآن میں ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ. نماز پڑھتے، سجدی نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف مانگتے تھے دعا. وہ مانگنے کو عبادت، خود تم نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اس لیے تو شرک ہے. باقی انہوں نے کہا کہ ہؤلاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جس طرح تو کہتے کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے. یہ دعا کو آپ نے خود مانا کہ دعا دو قسم کے، ایک لغوی معنی میں، ایک شرعی معنی میں. تو تم تو شرعی معنی میں دعا کرتے ہو، یعنی کہ ما فوق الاسباب، مجھے بچہ دے، مجھے شفا دے. آپ خود مانا کہ شفا دے سکتا ہے. ابھی میرا سوال یہ ہے آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی رضی اللہ کے کون سے معجزے تھے دنیا میں؟ وہ لوگوں کو شفا دیتے تھے یا لوگوں کو رزق دیتے تھے؟ وہ معجزے کون سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ یا صحیح حدیث سے دکھاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ کی فلانا معجزے تھے. اور جو آخر زمان جو آپ کے ہے امام معصومین کے کون سے معجزے کہ لوگوں کو پتہ چلے وہ معجزے کے مطابق وہ ان سے مانگے نا. وہ معجزے گنواؤ، بتاؤ کون سے معجزے. ٹھیک ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس شخص کی جہالت کا کوئی حد نہیں ہے. اس نے کہا اگر کوئی دور سے آواز سنتا ہے تو یہ شرک ہے. میں نے کہا یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس کا اس نے دلیل دیا. بھئی ایک شخص اگر سنتا ہے، آپ کی آواز سنتا ہے جیسے ملائکہ سنتے ہیں، یہ کہتا تھا کہ یہ شرک ہے. میں نے اس سے پوچھا اس کی دلیل ہے، اس کا دلیل اس نے نہیں دیا. اچھا اگر کوئی آپ کی آواز دور سے نہیں سنتا تو آپ بکواس کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہتے ہو. یہ کس سے خطاب ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے تو اپنا نماز چینج کرو نا، یا کہہ دو کہ بھئی ایسے بے فائدہ آپ کا. اب میں نے آپ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے بعد کیا فائدہ ہے؟ آپ نے جواب دے دیا اس کا. آپ نے جواب دیا اس کا. میں نے آپ سے 2 دفعہ پوچھا ہے کہ آپ وہ فائدہ جو ایک بلی کا ہے، جو ایک جوتے کا ہے، جو ایک چھوٹی سی گولی ہے پیراسیٹامول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم قائل نہیں ہو. اور نبی کا کیا فائدہ ہے؟ تم بار بار علی علیہ السلام کے لیے جاتے ہو نا. علی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک ہی ہے اس مسئلے پر. جو تم علی علیہ السلام کے کرامات کا تم نفی کرو گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفی کرنا پڑے گا تمہیں. تو مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کا کیا فائدہ امت کے لیے؟ کوئی فائدہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد سب معجزات اسے چھینے گئے. اگر وہ معجزہ کر سکتا ہے، اگر وہ سن سکتا ہے تو کہہ دو کہ کر سکتا ہے، سن سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا تو کہہ دو بھئی اس کے معجزات ختم ہو گئے. یہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت کرو. کچھ بھی نہیں تمہارے پاس. تعاونوا علی البر والتقوی، اس کا کیا ہمارے بات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہہ دیا
کہ یہ آیا نسخ نہیں ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ ہماری مدد کریں. اس کے سے یہی پڑھتا ہے کہ واجب ہے کہ وہ مدد کرے, تو مدد کریں گے نا. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, کہتا ہے اس کی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میری طرف دیکھو ادھر شیخ, میری طرف دیکھو. کس نے کہا کہ صرف یہ آیہ منسوخ ہے, صرف نبی کی حیات کے لیے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, یہ صرف اس کے حیات کے حد تک ہے کہ حیات میں دیکھ رہا, مرنے کے بعد نہیں دیکھ رہا. کس نے بولا ہے؟ قل اعملوا, تم جو مرضی عمل کرو. خاموش میرے بیچ میں نہ بولو. قل اعملوا, جو مرضی تم عمل کرو. فسيرى الله عملكم, تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں, اور مؤمنین دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو معلوم ہے کہ سب مؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, ایک خاص مؤمنین ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی سب مومنین دیکھ رہے ہیں آپ کو, گھر میں جو مرضی کرو. وہی جو اللہ کی رؤیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت ہے اور مومنین کی رؤیت ہے. یہ مومنین صرف اولیاء اللہ ہیں, سب مومنین نہیں ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو آیت ہے, اس آیت کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا, غلط آیت پڑھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ نے اس امت کو سب لوگوں پہ شاہد بنایا. یہ امت, اس امت میں تو سب فاسق ہیں, فاسق کی شہادت قبول ہوتی ہے. آدھی امت تو نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے, آدھی 99% امت تو تمہارے نزدیک تو مشرک ہیں. میری طرف دیکھو نا. اور بھائی اس امت کو جو 99% مشرک ہیں, بریلوی, دیوبندی, سب سوائے اہل حدیث کے سب مشرک ہیں, کوئی نماز نہیں پڑھتا. یہ اور بھائی دنیا کی کسی بات پہ اس امت پہ اعتبار ہے مسلمان, سب سے جھوٹا ہے تو مسلمان ہے. اللہ نے اسی کو شاہد بنایا, یا یہ وہ شاہد جس کو بنائے وہ ہیں جس کو نظر بھی آتا ہے, وہ کو اور ہیں جن کی ہر شہادت صحیح ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شاہد ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً, یا ائمہ طاہرین علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام اولیاء ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تمہاری اتنی عقل نہیں ہے کہ فاسق کو شاہد نہیں بنایا جاتا. یہ امت فاسق ہے. امت کا کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے, اس میں تو امت بھی شریک ہے, اس کے اپنے الفاظ تھے. اچھا, کہتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت تو دے سکتا ہے, بچہ نہیں دے سکتا. اور بھائی بچے کو خلق نہیں کر سکتا. میری طرف دیکھو ادھر, اے مولوی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا صرف اللہ خالق ہے, خلق نہیں کر سکتا, لیکن شفاعت دے سکتا ہے. اس دو باتوں میں تجھے فرق نظر نہیں آتی, تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. اچھا, اس نے پھر کہا یدعون تعبدون کے متعلق. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں, کہتا ہے یدعون کا مطلب ہے تعبدون. اس کو اتنا عقل نہیں ہے اس جاہل مولوی کو. ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, تجھ سے بات کر رہا ہوں, ٹیکس پڑھ رہے ہو, پڑھنے کا وقت نہیں ہے. میری طرف دیکھو. کہتا ہے یدعون کا, ہر جگہ یدعون کا مطلب تعبدون نہیں ہے, بعض جگہوں پہ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تعالیٰ جنت کی, اللہ تعالیٰ عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس کو اتنا پتہ نہیں کہ بعض مقامات پر یدعون کا مطلب ہے تعبدون, بعض مقامات پر. اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. او بھائی وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے, بتوں کو اپنی خدا نہیں مانتے تھے. اور میری طرف دیکھو, کہتے ہیں مکے والے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس کے پیچھے ایک اور آدمی. یہ عقائد کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جھوٹ کہہ رہے ہو. شیعوں کو مشرک, بلکہ پورے عالم اسلام کو مشرک بنانے کے لیے تمہیں بار بار جھوٹ کہنا پڑ رہا ہے. شرم کرو کچھ. وہ مکے کے مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے, پر ان کو خدا مانتے تھے. اسی بات پہ تو لڑائی تھی. اچھا, کہتا ہے کہ امیر المومنین اعظم کے کون سے معجزے ہیں؟ اور بھئی یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ کے ابن تیمیہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اولیاء کے کرامات سب کے لیے ثابت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, جو ان کے جوتے کے برابر جو ایک ولی نہیں ہے, ان کے بھی معجزات سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور تم اس کے امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات کی دلیل مانگ رہے ہو. اچھا, جو سوال کیا تھا آپ سے, السلام علیکہ کس سے خطاب ہے نماز میں؟ اور نبی کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, بھائی ایک بلی کا فائدہ ہے, نبی کا فائدہ نہیں. بلی کا جواب دے رہا ہوں. میں نے بلی کا پہلے جواب دے, السلام علیکہ کا جواب دوں. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ. میں نے کہا کہ پکارنا دو قسم کا ہے. پکارنا دعا, آپ نے خود کہا ہے دعا دو قسم کے ہے. وہ جو شرعی دعا ہے, جو پکارنا ہے, وہ محبتاً کسی کو پکارنا, میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں کوئی گناہ اور شرک نہیں. محبتاً, اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ میرے پکارنے, میری آواز سنتا ہے, مجھے جواب دیتا ہے اور مجھے میری مدد کرتا ہے ما فوق الاسباب, یہ شرک ہے. اسی طرح آپ خود تو اپنے والدین کو پکار سکتے ہو محبتاً, کسی اور کو بھی پکار سکتے ہو, شعر و اشعار میں بھی پکار سکتے ہو. اس کا میں نے نہیں کیا ہے. اور دوسری جو آپ نے حکایت ہے ایھا النبی, یہ تو حکایت ہے. قل یا ایھا الکافرون قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قل یا ایھا الناس قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو حکایت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, نماز اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, ہم وہ حکایتاً پڑھتے. اللہ نے جس طرح نازل کیا ہے
ہم خود یہ انشاء نہیں کرتے کہ ہم خود نبی علیہ السلام کو پکارتے، یہ تو حکایتاً ہے، اس کا جواز ہے۔ آپ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى نبی کا النَّاسِ۔ کیا فائدہ، اس کا میں جواب نے دینا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا کہ فائدہ، بھاگنا نہیں، نبی علیہ السلام کی بہت سارے فائدے رحمت کیا فائدہ، للعالمین ہے۔ کیا فائدہ، بلی کا آپ نے کیسا کہا، رحمت ہے؟ بلی کا اللہ کہا، یہ تو نبی میں علیہ ان سے السلام پوچھنے آپ نے معجزے کا کہا کہ نبی علیہ السلام کی معجزات ہے، میں نے اس کا پہلے جواب دیا معجزات ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی یہ کافر تم سے معجزے طلب کرتے ہیں تو ان کو جواب دیجئے کہ یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ اور دوسری جگہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے جو پتھر پھینکے، جو کنکریاں پھینکی بدر میں، یہ میں نے یہ کام میرا تھا، یہ فعل میرا تھا۔ میں نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، نبی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ جب اللہ چاہے، وما تشاؤون، بات کو سن لو، وما تشاؤون الا یشاء اللہ، جب اللہ چاہے تو معجزہ کا اظہار کرتے ہیں اور تحدی کے وقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کو میں نے بار بار جواب دیا ہے کہ اس کے ساتھ وَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس شہید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو ادھر سے ہم نظر آ رہے ہیں۔ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے آپ کا، یہ الگ بات ہے، یہ میں نے کہا تھا کہ ادھر ادھر موضوع کو تبدیل نہ کرے۔ آپ کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ وہ مرغ کی تھوڑی سی ہوا آ جائے تو اس کا دم ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی بات، حاضر و ناظر کی بات نہ کرے۔ آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت اتنی تیز ہے کہ عراق میں یا جدھر مقبرہ ہے وہاں سے سنتا ہے، اس پہ دلیل دیجئے، قرآن سے دلیل دیجئے کہ علی رضی اللہ کی سماعت اتنی تیز تھی۔ دنیا میں بھی پھر معجزہ ہے نا، اگر آخرت میں یہ عالم برزخ میں سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں بھی سنتا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بلوٹوتھ نصب تھا، دنیا میں وہ بلوٹوتھ کا آپ نے دلیل دینا ہے، آپ نے قرآن سے دلیل دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ معجزہ ہے کہ بیماریوں کو شفا دیتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ قرآن سے دیکھا ہے کہ علی رضی اللہ کا یہ معجزہ ہے۔ آپ باقی 14 معصومین کے کون سے معجزے آپ کو یاد ہے؟ آپ کی معصومین ہے نا، آپ خود بنائے، اس کے معجزے یاد ہے؟ نبی علیہ السلام کے تمام معجزات لکھی ہوئے، ہزاروں معجزات، کتابیں پڑھی ہے، آپ کو کتاب نکال، آپ علی رضی اللہ کا معجزہ قرآن سے دکھاؤ کہ یہ معجزہ علی رضی اللہ کا ہے، یہ امام آخر زمان کا ہے، یہ فلانا کا، یہ فلانا کا ہے۔ باقی آپ کو میں نے کہا کہ خلق، آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ صرف خلق نہیں کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، تو خلق اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اسباب کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں، اسباب ہو تو کر سکتا ہے، تو جب شفا دیتا ہے تو ان کے پاس وہ ڈسپلین کی گولی دیتا ہے علی رضی اللہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپریشن کرتا ہے، کون سی سبب سے علاج کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ جب شفا دیتا ہے تو یہ ایسا کام کرتا ہے، آپ کا عقیدہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ سننا، دور سے سننا یہ اللہ کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو دور ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر اسباب، ہمارے لیے سبب چاہیے، فاصلہ، قریب کا فاصلہ چاہیے، کان چاہیے، علی رضی اللہ بھی انسان تھے، ان کو کان چاہیے، قریب ہو تو سنتا ہے۔ اگر کہتے کہ اللہ کی صفت ان کی میں آ گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر دم سنتا ہے۔ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا کہ نبی کا فائدہ کیا ہے؟ دلیل دیجئے، بات سن لیجئے، اس پہ آپ نے دلیل دینا ہے، اپنے ادھر ادھر کی وہ مثالی نہ دے، قرآن سے دلیل دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے سنتا تھا، بغیر اسباب کے سنتا تھا۔ میں نے بخاری شریف پیش کی تھی، نبی علیہ السلام دیوار کی اس طرف نہیں سن رہے تھے، ایک صحابی نے السلام علیکم کہا تو اس نے صحابی نے جواب دیا وعلیکم السلام، نے 3 دفعہ جواب دیا، نبی علیہ السلام نے نہیں سنا، پیچھے مڑ گئے۔ اچھا 5 منٹ پورے ہو گئے، لیکن وہی اللہ یاری صاحب کا ایک سوال رہ گیا، اس کا جواب دے دیں۔ کون سا آصف بتاؤ، سوال کون سا سوال؟ جی اچھا، اللہ یاری صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مطلب ان کی حیات کے بعد، یعنی پردہ فرمانے کے بعد پھر کیا مقام ہے؟ وہ میں نے اس کا جواب دیا، آصف صاحب سنا نہیں کہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، نبی چاہے کہ میں معجزہ نکاح وہ ظاہر کرتا ہوں، نہیں کر سکتا ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ یعنی کوئی فائدہ ہے بھائی، ابھی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کوئی ان کا فائدہ ہے تو فائدہ بتائیں ان کا۔ دیکھیں بلی کا فائدہ ہے، بلی کا فائدہ ہے، جوتے کا فائدہ ہے، لاٹھی کا فائدہ ہے، پتھر کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا فائدہ ہے؟ کی بات کرتا ہے نبی علیہ السلام انہوں نے اپنا موقع تو فائدہ بتائیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں نا ابھی معجزہ بھی نہیں کر سکتا، تو بھائی
کوئی فائدہ ہے ان کا؟ السلام دنیا کو تشریف لائے، نبوت کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں شفا دے، وہ ہمیں دنیا کی مال و دولت دے، یہ مطلب ہے کوئی نبوت کا، فائدہ یہ ہے بھائی مطلب ان کا؟ چل ٹھیک ہے بھائی، ان کا جواب آ گیا، کون سی؟ جواب آ گیا بھائی، جواب آ دنیا میں گیا، فائدہ میری باری، میری باری ہے بھائی، یہ ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا ان کے نزدیک بھائی بلی کا فائدہ ہے، ان کے بد عقیدتی دیکھو لوگ کہ بلی کا فائدہ ہے، جوتے کا فائدہ ہے، پتھر کا فائدہ ہے، مٹی کا فائدہ ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کا فائدہ بھی ہے، اس کا فرٹیلائزر بنایا جاتا ہے، دوائی بنائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فائدے دینے کے لیے تو آئے نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ جب میں نے 3-4 دفعہ ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، معجزات بھی ان کا انکار کر دیا، کہتے ہیں وہ اللہ کا فعل ہے، اور قرآن مجید میں تو یہ انبیاء کا فعل ہے۔ قل انی ابرئ الاکمہ، میں شفا دیتا ہوں اکمہ کو، ابرص واحیی الموتى، میں شفا دیتا ہوں، وانی انفخ من باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ کرتا ہے۔ کی کام نہ کرو، آدھے آیت کاٹ کر کے اب میں اپنا ٹائم دوبارہ شروع کرتا ہوں، میں اپنا ٹائم دوبارہ شروع کرتا ہوں، یا بیچ میں بولا آیت کو سب چیز میں کاٹ کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ہے آپ نے پوری پڑھنے دی ہے، آپ نے انتظار کیا کہ میں پوری پڑھوں؟ شیخ صاحب مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی چیز ہے جو بغیر باذن اللہ ہو؟ مجھے بتاؤ، اب تم نے میری بات کاٹی ہے نا، کوئی چیز باذن اللہ نہ ہو، کوئی ہے دنیا میں کوئی چیز اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ باذن اللہ، اچھا اگر اللہ نہ چاہے تو معجزہ کر سکتا ہے اللہ نہ شیخ چاہے؟ صاحب سوال آپ سے یہ ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ یہ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے؟ دیکھو شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب، دنیا میں کوئی ایسا چیز ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، ختم، چپ کرو، پھر چپ کرو، پھر خاموش ہو جاؤ۔ لیکن باذن دنیا اللہ کا یہ مطلب ہے خاموش عیسیٰ علیہ السلام خاموش کہہ رہا تھا کہ خاموش خاموش، اس جاہل شخص کے ساتھ چاہے تو میں خاموش معجزہ کر سکتا ہوں۔ خاموش ہو جاؤ۔ اس جاہل شخص کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سب چیز دنیا میں باذن اللہ ہوتا ہے، سب چیز۔ مشرکین مکہ نے اگر بت بھی بنائے ہیں تو اللہ نے ان کو اذن دیا، اللہ نے ان کو اجازت دی کہ بت بنائے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی بت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کا تابع ہے، معاذ اللہ، اللہ آپ کا تابع ہے۔ اس سے کیا پتا اس نے کب کہا ہے بیوقوف آدمی؟ میں نے اس کو چھوڑا بھائی، میں نے کب بولا کہ اللہ ہمارے تابع ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی معجزات بتاؤ، معجزات۔ اچھا صاحب آپ نے اپنی بات کر لی ہے، 5 منٹ انہیں اب بولنے دیں، اب آپ لیکن میرے جوابات لینے ان سے جوابات خاموش ہو جاؤ نا۔ تو میں لے لوں، آپ سے بھی پوچھے تھے تو میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا، اب بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے جو سوال کیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے، یہ کہتے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں جی، معجزات بھی ہوتے تھے ان کا اپنا فعل نہیں ہے، یعنی زندگی میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بس انہوں نے قرآن سنایا، کچھ سنت سنایا نا، کچھ احادیث ان کی آ گئی، باقی احادیث جو ضائع ہو گئی، جو احادیث غلط ہیں وہ تو ضعیف ہیں، ان پہ تو عمل نہیں ہو سکا، اب مرنے کے بعد ان کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ وہ تعاون علی البر والتقوی، وہ تعاون بھی نہیں کر سکتے، خود آئے جو پڑھ رہے ہیں نا کہ تعاون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعاون دنیا سے چلے گئے نا، آواز سنتے کچھ نہیں کرتے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہتے ہیں ہم صرف حکایتاً پڑھتے ہیں، اس کی حدیث دکھاؤ میں کہ خطاب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں جو ان سے خطاب ہوتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو اللہ کے نبی، ان سے جو سوال کیا تھا ایک دفعہ تو کہا کہ پکارنا جو اگر مدد کے لیے نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، پھر اس سے پھر گئے، کہتے ہیں ہم حکایتاً پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی نا۔ تمہارا تو ہر نماز میں، اور شیخ صاحب ہر نماز پڑھتے ہو نا، تمہارا ہر نماز ہی شرک ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم کہتے ہو ہم ایسے حکایتاً پکارتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، تو اس کی دلیل ہمیں بتاؤ کہ انہوں نے ایسی نماز جو قیامت تک لوگ پڑھیں گے، تو ایسے نماز لوگوں کو کیوں سنائے؟ اچھا ابھی جواب دوں؟ نہیں میری بات نہیں، آپ ان کی بات نہیں ہونے تھے صاحب، آپ ان کی بات اب کہہ رہے ہیں نبی معجزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ میں نے آیت پڑھ دی نا کہ احیاء موتا، ابراء اکمہ والابرص، جو شفا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب ان کا اپنا فعل تھا، قرآن کی نص ہے، باذن اللہ تھا۔ باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اپنا فعل نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ باذن اللہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں قرآن سے دلیل دینا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے قرآن سے دلیل دی جو آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو میں اس کو کیا کروں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، میری طرف دیکھو نا، یہ مطالعہ کر رہا ہے بھائی، میں لکھ رہا ہوں، آپ کی سوالات لکھ رہا ہوں، اچھا نوٹ کر رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ اس کو بھائی اس امت کو جو فاسق ہے اس کو اللہ نے شاہد بنایا، یہ امت جو آپ کے نزدیک 99% مشرک ہے، قبوری ہے، قبروں کی پرستش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا، کافر کو بھی شاہد بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ امت جو نماز نہیں پڑھتی، جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اسی کو شاہد بنایا، جس کو شاہد بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا جو ان کی شہادت قیامت میں کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا،
ان کو شاہد بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی شیخ صاحب. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو شاہد, جس کو شاہد بناتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے, وہ سنتا بھی ہے. جو دیکھتا سنتا نہیں اس کی شہادت ہی نہیں ہوتی. اچھا, کہتا ہے معجزات ائمہ علیہ السلام قرآن سے دکھاؤ. اور بھائی یہ کہاں کس کی دلیل ہے کہ صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے معجزات؟ یہ تو آپ کی نہایت جہالت ہے. کہتا ہے اسپرین کی گولی دیتا تھا, بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے. ہم نہیں کہتے بغیر, دیکھیں یہ آپ کی جہالت ہے, ہم نہیں کہتے بغیر اسباب. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی بغیر سبب کے, اس طرح نہیں کہ سب کچھ وہ بغیر سبب کے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو رزق و روزی دیتا ہے تو اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں نا. پہلے بادل بھیجتا ہے, بادل سے پانی آتا ہے, زمین میں ہریالی آتی ہے, پھر لوگ وہاں پہ کشت کرتے ہیں, وہاں سے پودے نکلتے ہیں, تو پھر لوگوں کو رزق ملتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اگر کوئی چیز دیتا ہے وہ بغیر سبب کے ہمیشہ دیتا ہے. کبھی بغیر سبب کی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ بھی اسباب کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہتے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سبب کے کسی کو شفا دے. ان کے جیسے ملک الموت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تو معجزات ہی منکر ہے نا. کہتے ہیں ابھی اس کا کوئی معجزہ ہی نہیں, دنیا سے چلیں گے کوئی فائدہ ہی نہیں, نبی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ان کے مشرک کون ہے بھائی؟ نبوت کا منکر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اچھا, ہم نہیں کہتے وہ بغیر سبب کے شفا دیتا ہے. سبب ہے, ضرور کوئی سبب ہوگا جس کے ذریعے وہ شفا دیتے ہیں, لیکن وہ سبب کیا ہے؟ وہ مادی سبب نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تربت ارضنا بریق بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا, کہ ہمارے خاک پا شفا دے دیتی ہے. اب خاک پا بریق بعضنا, ہماری لعاب دہن کے ساتھ شفا, یہ کیسے شفا دے دیتی ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن نے امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھ, آپ نے کہا کہ معجزہ صرف تحدی کے وقت ہوتا. میری طرف دیکھو, اوئے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر, ان کے کرامات کے منکر, ان کے خارق عادات, ان کے مراتب کے منکر. کس نے تحدی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم خندق, کہ انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ میں لعاب دہن ڈالا اور ان کو شفا آ گئی؟ کس نے تحدی کیا تھا؟ فتح خیبر کے وقت, جب آپ کے خلیفے بھاگ گئے تھے. اور کون سی تحدی تھی وہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا امیر المومنین علیہ السلام کے چشم مبارک میں, ان کے لعاب دہن سے ان کی شفا ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تحدی تھا؟ کوئی تحدی نہیں تھا. اچھا, کہ صرف تحدی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تحدی نہ بھی ہو معجزہ کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد بھی معجزہ کر سکتے ہیں. ہمارے ابھی شاہد اعمال ہیں, ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ان سے طلب کریں, اگر ہمارا کوئی مصلحت ہو, وہ چاہیں تو کوئی ایک شخص اگر اس کی شفا ہونی ہو شفا دے سکتے ہیں. کوئی اور کوئی ان کی زندگی میں کرامت کی ضرورت ہو وہ کر سکتے ہیں. جی سر. پورا ایک سوال کانی صاحب سے پوچھ رہے تھے, انہوں نے حضرت علی کے حوالے سے کہا تھا کہ معجزہ قرآن حدیث یا کسی بھی کتب سے جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں. یہ سوال دیکھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کس طرح معجزات ہمیں دکھاؤ, یہ 5 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. چپ کرو, میں دکھا دیتا ہوں. تم نے سوال کیا تو سنو. آپ لے لیں ایکسٹرا ٹائم. امام آخر زمان کیا وہ معجزہ دکھا؟ امام آخر زمان کا کیا, وہ جو آخری امام ہے ان کا معجزہ دکھا صرف؟ تم پہلے کو تو مانو نا, پہلے کو تو مانو. تم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہو. نہیں, تم تو دیکھو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نص قرآن میں ان کا اپنا فعل ہے, آپ کہتے ہیں اس کا فعل منکر نہیں ہوں. آج جو آخری امام ہے, آخری امام کا معجزہ دکھا. آپ دیکھو جو اہل بیت علیہ السلام کے اولیاء, ان کے جوتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ان کے معجزات کو آپ مانتے ہو, اسکول کی کتاب سے دکھا نا, انگریزی کتاب سے دکھاؤ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کے معجزات ہمارے کتب میں نہیں ہیں؟ نہ قرآن میں نہ حدیث. میں کہتا ہوں کسی انگریزی کتاب سے دکھا نہیں ہے ہمارے. میں دکھاتا ہوں ابھی. ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ معجزے دکھا. وہ عمر ابھی دکھا دے. ابھی افسوس کہ میرا سسٹم کام نہیں کر رہا کہ میں کتاب اسکرین ابھی دکھا دیتا ہوں. اس نے شفا دیا ہو یا کسی کو زندہ کیا ہو, اس طرح معجزہ دکھا. معجزات بے پناہ ہے, معجزات بے پناہ. دیکھیں ہمارے کتابوں میں پورے ابواب ہیں کتاب کافی میں, کہ جتنے معجزات حضرت انبیاء کے پاس تھے وہ سب کے سب ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آخری جو امام تھا, اور سن لو بھائی, آپ نے سوال کیا, سن لو کہ جتنے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. ایک کلی جواب دے دیتا ہوں. پہلے کلی جواب یہ ہے, بھائی آپ کو ہمارے مذہب کا پتہ نہیں ہے, آپ سے یہ کتنا جاہل آدمی, کیوں اس شخص کے ساتھ ٹائم لگا دو علی بھائی. نہیں, میں مجھ سے جو سوال کیا نا, سوال کیا جواب لے لو. یہ نہیں جواب, وقت ضائع کر رہا ہے. نہیں وقت ضائع نہیں کر رہا, جواب میں بول رہا ہوں. اس کا جواب نہیں کافی. آپ نے سوال کیا نا کہ فلان کے معجزات دکھاؤ.
10 سوال کرتے ہو, وہ 5 منٹ کافی نہیں ہوتا نا. نیند رکھتا ہے اس کے بعد پھر مجھے ٹائم نہیں پتا میرے ٹائم کی نہیں. چلیں بھائی, چلیں شیخ صاحب, چلیں شیخ صاحب, شیخ صاحب ختم, بھاگ جاؤ شیخ صاحب, شیخ صاحب بھاگ, شیخ صاحب بھاگ, یہ گفتگو کے لائق نہیں ہے شیخ. ان کو واپس لائیے سے واپس لے کے آئے. میں نہیں بات کرنے دے رہا, سوال کیا, جب بات نہیں کرنے دے رہا نا. اچھا حقانی صاحب 1 منٹ دیجیے گا, حقانی صاحب 1 منٹ دیجیے گا, صرف 1 منٹ میری بات سن لیں. دیکھیں کیونکہ آپ نے 1 منٹ مجھے دیجیے گا, پھر آپ کی بات. آپ نے کیونکہ سوال پوچھ لیا, آپ نے کہا کہ مجھے یہ آپ جواب دیں. آپ ان کو اس کا جواب دے لینے دیں اور پھر آپ ایکسٹرا ٹائم لے لیجیے گا جو انہوں نے ایکسٹرا لیا. آپ کیونکہ سوال پوچھے ہیں, سوال کا جواب دیے بغیر اب آگے جانا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح لگے گا کہ آپ نے وہ اپنے ٹائم کے لیے وہ جواب نہیں دے سکی. آپ پہلے جواب لے گے اور اس کے بعد آپ اپنا ایکسٹرا ٹائم لے لیجیے گا جتنا انہوں نے 5 سے اوپر لیا جواب کے. ٹھیک ہے, اللہ صاحب آپ نا جواب دیں اور پھر واپس جائیں گے کہانی صاحب پہ. جی سر, تو عرض یہ کر رہا تھا شیخ صاحب, اگر دیکھیں یہ آپ کی نہایت نادانی ہے, نہایت جہالت ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتب میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے معجزات مذکور نہیں ہیں, اور یہ آپ کی نہایت جہالت ہے. میں بہت تعجب کر رہا ہوں. سب علماء کے نزدیک, حتیٰ ابن تیمیہ اپنے کتب میں بار بار لکھتا ہے کہ اولیاء کے معجزات, کرامات حتیٰ بعد الممات, یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مرنے کے بعد بھی ان کے کرامات ہوتے ہیں. اولیاء کے, میں نہیں کہتا انبیاء کے, اولیاء کے جو صالحین ہوتے ہیں ان کے بھی معجزات کرامات سب. ایک عقیدہ تحاویہ جو وہابیوں کے پاس بہت ہی مشہور کتاب ہے, اس میں اور عقیدہ واسطیہ میں ابن تیمیہ بہت ساری کتابوں میں بار بار کہتا ہے کہ اولیاء کے کرامات پہ ہم انکار نہیں کرتا, جو حتیٰ بعد الممات ہم منکر نہیں. یہ شخص اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بعد وفات اس نے انکار کیا. تو یہ کسی فرقے کا نمائندگی کرتا ہی نہیں. یہ شخص جاہل ہے, نہیں جانتا. اب نہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے, نہ بریلویوں کا عقیدہ ہے, نہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے بعد کوئی معجزہ نہیں ہے, کوئی اعجاز نہیں کر سکتا. جی یہ اولیاء کے متعلق ان کے نصوص ہیں کہ اولیاء کرتے ہیں. پھر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام, یہ تو پورے عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ یہ تو سب اولیاء کے سر تاج سر ہیں. ہمارے کتب میں شیخ صاحب اس بات کے بڑے دلائل ہیں موجود ہیں کہ جتنے انبیاء کے معجزات تھے وہ سب کے سب ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس موجود ہیں, اور اس سے زیادہ بھی اللہ نے دیے. جو اللہ تعالیٰ نے معجزات آدم علیہ السلام کو دیا تھا, نوح علیہ السلام, آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے بھائی شیخ صاحب؟ سن رہا ہوں, نوٹ کر جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا, جو موسیٰ علیہ السلام, یہ مجھے جواب دے رہا ہے یا سوال کر رہا ہے؟ وہ جواب دے رہے ہیں بھائی, جواب نہیں سمجھ آ رہا. تو میں کیوں نوٹ جواب کروں, دے رہے ہیں. تو میں کیوں نوٹ کروں اس کو؟ میں آپ سے جواب دوں یا نہ دوں؟ صاحب جواب سن میں اپنے وقت میں جواب دو, بس یہ کافی ہے آپ کا جواب. اچھا نہیں, ابھی جواب ان کو اپنا جواب دے دیتے. چلے بھائی, اب میں آپ سے ایک سوال کروں, مجھے اجازت ہے؟ آپ نے تو سوال کئی سارے کیا, میں ایک سوال کروں آپ سے. سوال دیکھیں دیوبندی علماء میں, وہ دیوبندی علماء جو قائل ہیں, وہ ان کی کثرت کے ساتھ جو استغاثہ کی بھی قائل ہیں, یہ تو آپ اور وہ مثلا, اور مرنے کے بعد آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں مرنے کے بعد, آپ کے یہ الفاظ تھے, ٹھیک ہے نا, کوئی فائدہ نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ کے یہ جو آپ کے کتب میں اشرف تانوی و اشرف نتونوی وغیرہ کے لیے لکھا گیا کہ یہ مرنے کے بعد آتے تھے, مناظرہ کرتے تھے, مدارس میں منازع ہوتے تھے تو آتے تھے, ان کے فیصلے کرا کے چلے جاتے مرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, اور لوگ ان سے استغاثہ کرتے تھے, اور وہ جاتے تھے خود پیروں کے درباروں میں مستغاثہ کرتے. تو آپ کے اپنے جو اکابر دیوبند مذہب کے, دیوبند مکتب کے جو مؤسسین ہیں, وہ سب استغاثہ کرنا اور ان کے کرامات مرنے کے بعد ان لوگوں کا ان سے استغاثہ, یہ تو سب تو آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ ان سب کو تکفیر کریں گے؟ بریلوی تو مشرک ہی ہیں, شیعہ تو آپ کے نزدیک مشرک ہی ہیں. اب آپ کے اپنی فرقے کے باری ہے, ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ وہ مشرک ہیں؟ اور ان کے متعلق جو علم مرنے کے بعد وقت جی شروع کیجیے, جواب دے رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کا ٹائمر ایکسٹرا, سب سے پہلے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ آپ دیوبندی حضرات وہ تو معجزے مانتے ہیں, میں بھی تسلیم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں معجزات ہماری کتابوں میں لکھی ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ معجزہ اختیاری نہیں ہے, نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اس پہ قرآن پاک کی آیات وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ, اس آیت کے تحت تمام تفسیر میں لکھا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب اللہ چاہے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ شرع عقائد ہے. یہاں پہ بھی معجزہ، یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کرے، یعنی دعا کرے کہ مجھے بچہ دے، معجزہ یا مجھے شفا دے، تو یہ تحدی ہے. تو ہم چیلنج کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ نہ چاہے تو معجزہ تو نہیں کر سکتا ہے، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں مانگتے؟ دوسرا، میں نے اس پہ قرآن کی آیات پیش کی کہ ان الذین تو جس نے طلب کیا وہ شرک کیسا ہے؟ شیخ صاحب اگر جس نے طلب کیا چلے جس نے، تو وہ شرک کیوں ہے؟ شرک کیوں؟ درمیان میں نہ بولو. دیکھیں بھائی اللہ نبی نہیں کر سکتا، چلے ہم مان لیا کہ نبی معجزہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی سے ہم نے مان لیا بھائی غلطی ہوگی، یہ شرک ہو گیا. صاحب ان کی بات ان کو جواب دے دیں. چلے انہوں نے بھی میرے درمیان میں بولا تھا نا، انہوں نے بھی میرے بیچ میں بولا تھا. یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے معجزہ نہیں کر سکتے. چلے اللہ کے اذن سے کرو. ہاں دوبارہ کرو، 5 منٹ کے بعد بولا تھا. دوبارہ شروع کرتے ہیں. اور بھائی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتا نا، معجزہ نہیں کر سکتا. دیوبندیوں کا جواب دیا کہ دیوبند کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سوال سنا ہی نہیں، تمام وقت کیوں مسلمانوں دوبارہ کا شروع کریں؟ عقیدہ ہے کہ معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات ہے، ہزاروں معجزات ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا شرع عقائد سے بھی دکھا دیا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ. اللہ یہ اختیاری نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے معجزہ. یہ قرآن سے ثابت ہے صریح آیات سے. وما کان لرسول، آپ کو اس کا جواب کیسے دیا. آیت پڑھ کے ترجمہ کرو، آیت پڑھ کے ترجمہ کرو صحیح طرح سے کہ کیسے اختیار میں نہیں ہے. پورا اجداد سے ثابت نہیں ہوتا. اب یہ درمیان میں یہ بولتا ہے نا باغ کانم حمر مستدل. اور بھائی آپ دیکھیں بھائی صاحب، اب ایسے ہی دیکھیں، ٹائم زیادہ لے لو کوئی بات نہیں ہے. تم جو ادعا کر رہے ہو نا کہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، آیت تو یہ نہیں کہہ رہا نا، آیت تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. ایسے ہی نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا وہ پڑھنے لگے. اس کا بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بخاری ہم پہ حجت ہے کہ محمد بخاری شریف کا حدیث نمبر دکھاؤں؟ بخاری ہم پہ حجت ہے. حدیث قرآن سے قرآن کو دلالت آیت ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام گواہی دیں گے امت پہ، اور باقی جو وجعلناکم امہ، جو امت ہے باقی تمام امت، یہ امت گواہی دیں گے. امت تو فاسق ہے، امت تو بے نماز ہے بھائی، امت تو مشرک ہے. کیا اس کی مشرک کو شاہد بنایا جاتا ہے؟ کب کس نے کہا کہ مشرک اگر مشرک امت میں مشرک نہیں ہے، امت کی اکثریت تو مشرک ہے نا. یہ دوسرے موضوع کی طرف جا رہا ہے کہ امت مشرک ہے کہ شرک کا ثابت ہو رہا ہے. مشرک کو اللہ شاہد بنا رہا ہے، فاسق کو شاہد نہیں بنایا جاتا، مشرک کو بنایا جاتا ہے. اللہ کے سوا انہوں نے بہت سارے خدا پکڑے. شرک یہ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ امت کو کافر، وہ تو شیعہ کافر ہے، مشرک ہے، باقی امت تو مشرک نہیں ہے. اور دیوبندی استغاثہ کے قائل ہیں، بریلوی استغاثہ کے قائل ہیں سوائے وہابی کے. امت تو مشرک ہو گئی نا. سن لیجیے، اس حدیث اس قرآن کا مطلب واضح ہے، لیکن اگر آپ حدیث مانگتے ہو کہ حدیث دکھاؤ، حدیث آپ کی حجت ہی نہیں ہے. حدیث حجت ہی نہیں. یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امت میری گواہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دی گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے ہمیں دیکھ رہا ہے. شیخ صاحب نبی دیکھے بغیر کیسے گواہی دے گا؟ دیکھے بغیر کیسے گواہی دے گا؟ تحاوی میں لکھا ہے معجزات کا. میں نے کب انکار کیا؟ معجزات تو ہے، لیکن قرآن کی آپ نے کہا اس آیت کی وہ مجھے بتا دے. آیت نکالتا ہوں اس کا بھی پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. اب میں یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا شہادت دیتا، کیسے شہادت دے؟ دیکھتا نہیں تو کیا شہادت دے گا؟ ٹائم روک لیتے، میں آیت نکال لیتا ہوں. میں جب آیت نکال رہا تھا آپ نے ٹائم میرا روکا تھا. تو میں نے کب کہا کہ آیت نکالا؟ آپ تو آج آیت پڑھ لیتے ہو نا، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دیکھو آیت ہے سورۃ الرعد آیت 43. سورۃ الرعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلناهم ازواجا وذریہ وما كان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ لکل اجل کتاب، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے پیدا کیے ان کے لیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے کے آئے، نشانی معجزہ، مگر اللہ کے حکم سے ہر وعدہ کی ایک تحریر ہے جو اللہ نے لکھی۔ یہ آیت ہے سورہ اعراف، آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو معجزے ہے، آیات ہے، بینات، وہ اللہ کے حکم سے، آپ نے خود تسلیم کیا کہ اللہ باذن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا امام جو آخر زمان ہے، اس کی میں نے آپ سے اپنے وقت میں ان کا آپ نے ایک کچھ معجزے اس طرح دکھانے، آپ لوگ کہتے ہیں مجھے امام آخر زمان مجھے شفا دے، تو وہ شفا دیتا تھا، یہ معجزہ کتابوں سے دکھانا ہے۔ تم کہتے ہیں کہ مجھے بچہ دے، اولاد دے، تو اولاد کا ایک معجزہ دکھانا ہے جو آپ کا امام ہے غاروں میں چھپا، اور اس کا عمر دیکھ بتاؤ کہ کتنی عمر میں وہ غار میں چھپا تھا، اور اپنی یہ 1-2 سال میں کتنے معجزے انہوں نے ظاہر کیے تھے، وہ کتابوں سے آپ نے یہ دکھانا ہے۔ باقی میں نے قرآن سے آپ کو دکھایا کہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، دکھایا نا۔ آپ قرآن کی ایک آیت سے دکھاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ سے مانگ سکتے ہو، حضرت علی رضی اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ خاموش ابھی تو چلیں، یہ آخری ٹرن ہے بھائی، آخری ٹرن ہے بھائی، آخری ٹرن۔ قرآن سے آپ نے دکھانا ہے کہ علی رضی اللہ سے مانگ سکتے بسم ہیں اللہ، کما فوق الاسباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، اچھا، ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی نہیں بھائی، کوئی فائدہ ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بتاؤں رسالت کے فائدے آپ کو معلوم نہیں؟ رسالت نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسالت کے فائدہ ہے، یعنی ان کی ذات کا فائدہ مرنے کے بعد۔ حضرت پیٹ کی متعلق بتاؤں، حضرت پیٹ کے بارے میں تو نبوت نہیں آتی۔ بتاؤ ابھی مرنے کے بعد ان کے فائدے کیا ہیں؟ بتاؤ، وفات کے بعد وہ کیسے فائدے؟ رحمت للعالمین ہے۔ کیسے بتائیں؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جو وجود مرنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم، یشیوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے وہ عذاب اجتماعی نہیں دے رہا ہے کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود مبارک پڑا ہے مدینہ میں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، قرآن میں ہے، رحمت للعالمین ہے، ہدایت ہے، نور ہے، سراپا ہدایت ہے۔ یہ فائدے نہیں، آپ کو پیٹ نظر آ رہا ہے کہ مجھے کچھ ڈالر دے، مجھے شفا دے، یعنی وہ معجزات جو وہ حیات میں کرتے تھے، جو انہوں نے علی علیہ السلام کا آنکھ کی شفا۔ شیخ صاحب روحانیت سے جی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی آدم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پہ گراں ہے، اس پہ مشکل ہے، اس پہ سخت گزرتا ہے اگر آپ کسی مشکل میں ہوں۔ حریص علیکم، وہ آپ کی بلائی چاہتا ہے۔ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے ساتھ وہ بڑا رأفت رکھتا ہے اور بڑی نازک دل ہے، نرم دل ہے۔ یہ آیا نسخ ہوا یا نسخ نہیں ہوا؟ یہ آیا منسوخ ہے؟ نہیں منسوخ، اس میں کیا ہے؟ مدد کے لیے آپ سن لو نا، میں نے آپ سے پوچھا جو فائدہ ہے نبی صلی اللہ، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، اگر کوئی مسلمان فقیر ہے، اگر کوئی مسلمان کسی بھی مشکل میں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراں گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آپ کی بلائی چاہتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور شیعوں سے وہ بہت ہی مہربان ہے اور نازک دل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے پاس معجزات بھی ہیں، آپ نے مرنے کے بعد وہ معجزات کر سکتا نہیں کر سکتا؟ باذن اللہ، باذن اللہ معجزات میں نے کب انکار کیا؟ نبی علیہ اس کا جواب دیا قرآن سے۔ مرنے کے بعد آپ کہہ دو نا، میں اب یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد وہ باذن اللہ معجزات کر سکتا نہیں کر سکتا؟ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، یہ اختیاری ہے معجزات۔ بالکل، اگر اللہ جیسے انہوں نے نبی انی ابرئ الاکمہ والابرص، قرآن جس طرح میں نے آیت پیش کی وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اس طرح آیت دکھا تو یہ آیت میں نے اسی وقت آپ کو روکا تھا، میں نے کہا اس آیت کا ترجمہ کرو کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے معجزہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہے باذن اللہ۔ دیکھو شیخ صاحب، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کے لیے نسخہ لکھتا ہے، اچھا، وہ بھی باذن اللہ لکھتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام اپنے اختیار سے معجزہ کر، قرآن سے دکھا۔ اب سن لو شیخ صاحب، سن لو، یہ باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ جو چیز باذن اللہ ہوتا ہے وہ اختیاری نہیں ہوتا. باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ کیا ہے؟ اب سن لو پلیز، اجازت دو بات کرنے کی. ہاں جو چیز باذن اللہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اختیاری نہیں ہوتا. آپ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے آپ کے لیے، یہ باذن اللہ لکھتا ہے. اگر اللہ کا اذن نہ ہو ڈاکٹر، آپ متا کرتا ہے یہ باذن اللہ ہے، یہ جو زنا کرتا ہے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے باذن اللہ ہوتا ہے. آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ اللہ، یہ جو گناہ کرتا ہے یہ باذن اللہ ہے. اللہ اگر نہیں چاہتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے دنیا کو اللہ بنایا ہے. چاہتا اللہ یہی آپ کا اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا. نہیں باذن اللہ قتل کرتے ہو. اب بات سن لو، اب مجھے بات کرنے دو، میری باری ہے نا. یہ گندا عقیدہ ہے تمہارا. آپ تمہارا اپنا تو عقیدہ ہے کہ سب افعال کا خالق اللہ ہے. وہ تو یہ آپ آپ کا گفتگو ہے. کے تم کہہ رہے کہ سب کچھ باذن اللہ ہو رہا ہے، سب کچھ باذن اللہ ہو رہا دیکھیں ہے. دنیا میں اس طرح دیکھیں دو مشیت ہے. ایک مشیت ہے کہ اللہ اس کس چیز پہ ثواب دیتا ہے، کس چیز پہ عذاب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ زنا پہ عذاب دیتا ہے، ثواب نہیں دیتا. لیکن زنا لوگوں کو باذن یہ اللہ ہوتا ہے، اس کا جواب اب دے. سن لو، زنا اب باذن اجازت اللہ دو، ہوتا ہے. اب اجازت دو، اب اجازت دو. شیخ صاحب، جواب دے. اللہ تعالیٰ کس چیز پہ عذاب دیتا ہے، کس چیز پہ ثواب دیتا ہے، یہ ایک مشیت ہے. لیکن جو چیز بھی دنیا میں ہوتا ہے، کوئی کسی کو اگر قتل کرتا ہے، وہ چاقو کبھی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے کہ یہ چاقو کام کرے. کوئی اگر کسی نبی کو ذبح کرے نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، ان کو آرا لگا کے کمر سے 2 ٹکڑے کیے تھے. یحییٰ علیہ السلام کو، نبی تھے، شہید ہوئے تھے انبیاء میں، ان کو شہید کیا گیا تھا. ان کا سر کاٹ کے ظالمین کے پاس لے کے گئے تھے. یہ جو ہوا تھا یہ باذن اللہ ہوا تھا. اگر اللہ چاہتا تو کوئی یحییٰ کو قتل نہیں کر سکتا تھا. دنیا میں کسی کا کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا میں اللہ نے چاہا کہ پیغمبر کو قتل کرو. اللہ نے اس سے راضی نہیں ہے، لیکن مہلت دی ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے دنیا میں اختیاراً کرے، پھر بھاگے گا نہیں. راضی ہوتا ہے نا باذن اللہ اللہ کا اس سے راضی ترجمہ نہیں ہے غلط نا. کر رہے ہیں اپنے طرف سے. تفسیر کوئی تفسیر آپ دکھاؤ، کو کوئی تفسیر دکھاؤ. اپنا عقیدہ گندا کیا، شرک میں نہیں نکل سکتے ہو آپ. تو حضرت علی رضی اللہ آپ کیا کہتے ہو کہ یعنی اللہ کے یہ شخص جس نے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا ہے، کس کی قوت سے کیا؟ اللہ نے کسی کو شفا دیا تھا اپنی زندگی میں، کسی کو شفا یہ دیا دو تھا. مختلف سوال ہیں، یہ دو مختلف سوال ہیں نا. چھوڑو بھائی، آدمی جاہل ہے. یہ دو مختلف سوال ہے بھائی، کہ اللہ علیہ السلام نے کسی کو شفا دیا تھا یا نہیں دیا تھا، یہ ایک الگ سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ریپ اپ کرتے ہیں. ہاں ریپ اپ ہی کر رہے ہیں نا. وہ دیکھیں، ایک سوال یہ ہے شیخ صاحب، ہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اگر ظلم کرتا ہے تو کس کی طاقت سے کرتا ہے؟ تو لازمی بات، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، اور یہ مہلت اللہ نے دی، یہ زندگی اللہ نے دی ہے. اللہ نے یہ چوائس دی ہے ہمیں کہ ہم چاہے ظلم کریں، ہم چاہے مثلا یحییٰ کو قتل کریں یا یحییٰ علیہ السلام کی خدمت کریں. ایک شخص آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہے، لازمی بات ہے اس نے جو یحییٰ کو قتل کیا ہے، اس نے وہ اسی طاقت سے قتل کیا جس کو اللہ نے اسے دیا نا. اسی چاقو سے کیا ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے. اگر اللہ چاہتا وہ اس کو خلق نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فعل سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا جی سر، کیا فرما رہے ہیں؟ بول رہے ہیں ان کو بھی اسکرین پہ لیں، ذرا سن لو ان کی بات کو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ تو بالکل وہ تو فضول بات کاٹ رہے ہیں. وائنڈ اپ کرتے ہیں نا، دونوں کی وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹاپک وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کر رہے ہیں. اچھا اجازت، خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش ہو جاؤ نا کون سے پلیز، خاموش ہو جاؤ یار. گائن صاحب اب ختم کرتے ہیں کیونکہ ڈیبیٹ میں ختم کروں گا، میں بھی ختم. ہاں جی آپ بھی ختم کریں گے. آپ ٹھیک دونوں کا کنکلوڈنگ نہیں اللہ یار بھاگتا ہے پھر نہیں، کوئی نہیں بھاگ. اچھا تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزات ہیں کہ نہیں، معجزہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. پسینہ خشک کرو والا یار اسے پلیز. اچھا یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ لائٹ بہت ہے. یہاں پہ آپ یہ جو لوگ اسٹوڈیو میں رہتے ہیں وہ اسٹوڈیو کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں لائٹس بہت ہوتے ہیں. اسٹوڈیو میں وہاں پہ ہیٹ بہت ہوتا ہے. جو لوگ اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں یہ بھائی صاحب جانتے ہیں. اور ہمارے پسینہ خشک کرو. اسی لیے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے نا یہ بات نہیں کرنا. اجازت دیں، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اس شخص نے واضح جواب نہیں دے رہا، کہتا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. بالکل اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. دنیا میں سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ایسی چیز نہیں جو اللہ کے اذن، اگر کوئی چیز اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں میں ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنا، وقت گزارنا، یہ جو ہے سب لوگوں کی پہ ظلم ہے. کہ اگر کوئی چیز اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اختیاری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر المومنین علیہ السلام کے آنکھ میں لعاب دہن ڈالا تھا، یہ ان کا اپنا فعل تھا. تحدی بھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا.
اور انہوں نے اپنے اختیار سے دیکھا کہ میرا بھائی بیمار ہے، آنکھ میں انہوں نے لعاب دہن ڈالا ہے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ میرے لعاب دہن سے شفا ملے گی، ان کو شفا ملی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب فعل اختیاری فعل ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور تحدی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب فرض بھی کریں کہ اللہ کے صرف اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں، وہ فرض بھی کریں کہ اللہ مثلاً وہ اپنا فعل نہیں ہے. تو جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں شفا دے دیتے، ابھی شفا نہیں دے سکتے، شفا اللہ کے حکم سے چلیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں، اگر اللہ کی رضا ہوئی، اللہ کے نے حکم دیا، وہ ہمیں شفا دے دے گا. تو اس میں شرک کیوں ہو؟ مسئلہ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. یہ شرک کیوں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے تو شفا نہیں دے گا، ختم. تو شرک کیوں کہ یہ شرک ہو گیا بھائی کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا، یہ شرک. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، ہم کہتے ہیں یہ صرف ہم حکایتاً پڑھتے ہیں. میں نے اس کے بولا حدیث دکھاؤ، حدیث وغیرہ کچھ نہیں دکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ، کہتے ہیں وہ اس فائدہ صرف یہی ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے صرف عذاب نازل نہیں ہوتا. بھائی ان کے معجزات کہاں گئے؟ معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ معجزات ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا، اللہ آپ کو بھلا کرے. کہہ رہے ہیں کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہمیں دکھائیں. دیکھیں میں آپ کو ان کے اپنے میرے سامنے ان کی ایک کتاب ہے، ابھی جو ہے میرے بعض فیچرز یہاں پہ کام نہیں کر رہے تاکہ میں کتاب دکھا سکتا. ان کے اپنے فرقے کے متعلق میں نے پوچھا، انہوں نے بالکل جواب نہیں دی. میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں. یہ دیوبندی نہیں ہے، یا دیوبندی ہے نہیں پتہ، یعنی جاہل دیوبندیوں میں سے ہے جو اپنے مکتب کے عقائد کو نہیں جانتا. ان کے اپنے اکابر جو جن کے متعلق ان کے کتب میں بڑا پڑا ہے، ان کے کرامات، اور موت کے بعد یہ آتے تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے. مثلا میرے سامنے ایک کتاب ہے سوانح قاسمی، یعنی سیرت شمس الاسلام، سید الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے، یہ حصہ اول ہے. اس کو لکھا ہے سید مناظر احسن گیلانی. اس کتاب میں صفحہ نمبر ہے 300، اللہ آپ کا بھلا کرے، 332. میں کاش میں اس کو دکھا سکتا. صفحہ نمبر 330 کے لگ بھگ ایک واقعہ شروع ہوتا ہے کہ ایک شخص جاتا ہے کہ کسی جگہ پر امام جماعت بنتا ہے، اور وہ دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتا ہے اور بہت ہی کم علم ہوتا ہے. تو وہاں پر کچھ عرصے کے بعد ایک بریلوی عالم آتے ہیں وہاں پر، اور وہ بریلوی عالم وہاں پر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مولوی ہے یہ کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں یہ دیوبند سے پڑھ کے آیا. تو وہ وہاں پہ لوگوں کو ورغلاتا ہے کہ یہ تو کافر ہے، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. تو گاؤں والے اس کے پاس آتے ہیں کہ ایک ایسا بڑا عالم آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ امامت باطل ہے، آپ آ کے ان سے بات کریں، مناظرہ کریں. تو یہ بیچارہ بڑا ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑا علم نہیں ہوتا. تو ان کا آپس میں مناظرہ ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جب میں مناظرے میں گیا تو میرے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، بہت ہی خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، باوقار چہرہ، اور وہ شخص مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس سے یہ سوال کرو، اس سے یہ بولو. تو میں نے نہیں کہ اس سے یہ بولو. وہ شخص بیٹھنا یہی تھا کہ وہ میرے ساتھ جب بیٹھا نا تو وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اور میں ایسے جملے کہہ رہا ہوں، ایسی باتیں، ایسے دلائل دے رہا ہوں قرآن و سنت سے دیوبندی مذہب کے دفاع میں کہ مجھے خود کبھی وہ دلائل آتے ہی نہیں تھے. جو میں نے ایسے دلائل دیے کہ مجھے خود تعجب آتی ہے، باتیں تو مجھے آتی بھی نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ سامنے والا جو بریلوی مولوی ایک دفعہ اٹھ کے آ جاتا ہے، میرے پیروں پہ اپنا سر ڈالتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ بھائی میں نے توبہ کیا، اب آپ کے عقائد صحیح ہیں، میں جاہل تھا، میں مشرک تھا، میں مسلمان بنتا ہوں. تو پھر یہ عالم آتا ہے مدرسہ دیوبند، اپنا واقعہ سناتا ہے. اس کے مدرسہ دیوبند کے علماء اس سے پوچھتے ہیں وہ شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اس کا حلیہ میں بتا دیں. تو حلیہ جب بتاتے ہیں تو بالکل قاسم نانتوی کے حلیہ بتا دیتا. وہ علماء کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے کرامات ہے موت کے بعد آیا. تو اس عقائد کو نقل کرنے کے بعد مناظر حسین گیلانی صاحب کہتے ہیں جو نہیں جانتے وہ تو خیر جاہل ہیں، لیکن جان کر بھی علماء دیوبند کے متعلق بہتان تراشیوں اور تہمت بافیوں کا خدمت جو انجام دے رہے ہیں ان کو اپنے اعمال کا محاسبہ اسی کے سامنے دینا ہوگا جس کے سامنے نہ منطق ان کی چلے گی اور نہ ان کے مولیانہ چکر کام آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے. آخر جب ملائکہ جیسے روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں،
صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقع معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلوات کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملی، تو اسی قسم کے ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی مدد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی کو عام طور پر جو امداد بھی مل رہی ہے حق تعالیٰ اپنی مخلوق ہی سے تو یہ امدادیں پہنچا رہے ہیں۔ روشنی آفتاب سے ملتی ہے، دودھ ہمیں گائے اور بین سے ملتا ہے، اور فلان فلان فلان۔ تو یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا وہی عقیدہ ہے جو عام اہل سنت و جماعت کا ہے کہ میت آپ کی مدد کر سکتا ہے، جیسے یہاں پر قاسم نانتوی نے ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، دیوبندیوں کی کتابیں اس باتوں سے۔ تو عرض یہ ہے اس آدمی سے کہ خود میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ خود اپنے علماء کی تکفیر کریں گے، اپنے جو مدرسے دیوبند کے جو مؤسسین ہیں ان کی ان کو مشرک کہیں گے؟ بہرحال اب آخر میں یہ بھائی شیخ صاحب 1-2 منٹ بات کریں پھر ختم ہے۔ قاسم نندوی صاحب قاسم نندوی صاحب کا جو واقعہ اس نے بیان کیا وہ اس میں صرف یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے، دور سے پکارا نہیں تھا کہ مجھے مدد کرو، اسے پکارا موت کے بعد آیا ہے، موت کے بعد آیا ہے، اس نے مناظرہ کیا مرنے کے بعد، وہ جسمانی بدن کے ساتھ ظاہر ہوا اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے نا، دیکھو یہ اس کے نص الفاظ ہیں، وفات یافتہ بزرگوں کے شیخ سن لو ایک دفعہ پھر سن لو، وفات یافتہ بزرگوں کی روح سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے۔ آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں، صحیح حدیثوں میں ہے فلان فلان فلان، تو پھر انبیاء اور اولیاء کے ارواح سے مدد کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یہ عام آپ کے اپنے کتابوں میں لکھیے۔ وہ مدد سے جو موسیٰ علیہ السلام معراج میں ملے تھے نا، وہ روحانی مدد تھی نا، میں نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ خلق، قاسم نانوتوی نے موت کے بعد آ کے مناظرہ کیا، مرنے کے بعد۔ 1 منٹ میں جواب دوں، صرف آپ کے باتوں کی جواب دے رہا ہوں، میں سوال نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا یہ اتنا جاہل ہے کہ اذن اور خلق میں فرق نہیں۔ اذن کا مطلب ہے کسی بھی لغت کی کتاب اٹھاؤ، اذن کا مطلب ہے اجازت، رخصت، ممانعت کی ضد، یعنی اس کا مطلب ہے باذن اللہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ اجازت دیتا ہے، رخصت دیتا ہے، منع نہیں کرتا ہے۔ ممانعت کی ضد اذن کہتے ہیں۔ باذن اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ رخصت دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر معجزہ کر سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہر کام باذن اللہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ، یہ گندا عقیدہ ہے، آپ لوگوں نے سن لیا۔ نانوتوی کا میں نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیوبندی جو قائل ہے اس کا میں نے بار بار جواب دیا۔ اچھا یہ حضرت علی رضی اللہ، ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے وہ باذن اللہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے شیخ صاحب انبیاء سے اکثر سمجھتے ہیں یہ ان کا ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے، اگر اس پہ مناظرہ کر سکتا ہے میرے ساتھ، یہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ اگر انبیاء کرام سے بڑھ کر سمجھتے ہیں وہ اپنے معصوم خود ساختہ معصومین کو، یہ ختم نبوت پہ ان کا ڈاکہ ہے، یہ ان کا دوسرا کفر ہے۔ اگر یہ میرے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے اس موضوع پہ کہ آپ لوگ ختم نبوت کے منکر ہو، جس طرح قادیانی دنیا کے رذیل غلیظ ترین کافر ہے، اسی طرح شیعہ اس عقیدے کے بھی امامت کی بنا پر کافر ہے، اگر یہ تیار ہے تو میرے ساتھ وقت مقرر کرے ختم نبوت کے موضوع پہ کہ یہ ختم نبوت کے منکر لوگ ہیں، جس طرح میں نے آپ کام کیا کرتے ہیں شیخ صاحب؟ اللہ کے فضل سے اور شیخ صاحب کا انکار ثابت کروں گا، دنیا کو دکھاؤں گا کہ اللہ یاری اور ان کے مخالفین دنیا کے رذیل ترین کافر ہے، مشرک ہے۔ دیکھیں شیخ صاحب، رذیل کافر وہ ہیں جن کے ائمہ کا اسلام ابھی تک ثابت نہیں ہوا، وہ مشرک وہ ہیں انبیاء کرام کی گستاخی کیوں کرتے ہو؟ جن کے کرام کی گستاخی کرتے ہو؟ دیکھیں آپ کے کتب میں 2 سال کا امام ہے امام مہدی، جس کو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، انہوں نے کہا انی آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سب کو پتہ ہے۔ شیخ صاحب ایک منٹ، شیخ صاحب سن لیں، بات سن لیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کون سی تعلیم؟ وہ دینی تعلیم جتنی آپ کہتے ہیں مفتی صاحب، تو آپ کو پتہ نہیں مفتی کتنی تعلیم ہوتی؟ دیکھیں شیخ صاحب، کیا آپ اگر کوئی حدیث دے دوں بغیر اعراب حرکات کے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ آپ کو ایک حدیث دیا تھا نا اس دن، آپ نے خود اصول کافی سے اس کو غلط پڑھ رہے تھے۔ وہ اصول کافی کا فوٹو اسٹیٹ میرے پاس پڑا تھا، اس پہ زبر زیر نہیں، فوٹو اسٹیٹ سے آپ اعراب غلط پڑھ رہے تھے، اعراب غلط پڑھ رہے تھے نا۔ ایک منٹ میں دکھاتا ہوں اس کے وہ الفاظ
कुछ है कुछ और नहीं है। नहीं मैंने आप अपने देखें अपने ज़हन से बना हरूफ लिए। आप सही पढ़ रहे थे, हरूफ आपके सही नहीं, थे, हरूफ लेकिन नहीं, आप हरकत उसके उनके आराम उनके आपको नहीं कुछ आता था। हरूफ है कि मैं अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट दिखाता हूँ। नहीं 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 उनके नहीं हरूफ चले चले फुटस्टेट शेख है। साहब, शेख साहब आपकी बात आप जो है ना, आप कहते हैं आप मुफ्ती, हमने नहीं मान नहीं लिया नहीं, कानी चलें साहब, चले गए भाई। हमने मान लिया। देखें ये मैंने जो मान लिया, मुनाजरे, बात देखें खत्म, देखो। शेख बात सुने, आप जो मुनाजरे का चैलेंज देते हैं ना, ये आप पढ़ सकते हैं, ये देखो आज ये फोटोस्टेट है। फोटोस्टेट में जी तो पढ़ कुछ सकता हूँ हरूफ अगर नजर सामने आ हो, रहे हैं, मैंने देखें अपने ज़हन से उसके बना लिया उसको। देखें जो आदमी हरूफ को नहीं पढ़ सकता वो अलग है, लेकिन जो हरूफ सही हो और उसके हरकत को सही पढ़ नहीं पढ़ मेरे रहा, पास एराब को सही नहीं काफी पढ़ा, नहीं उसकी है, अलग बात मैंने है, ठीक है सिर्फ ना। ये दिखाया कि काफी में ऐसे हदीस आपने बनाए हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाह को जना बिल जबर के बारे में वो नऊज़ तो बिल्लाह के जना बिल जबर को हलाल समझते था। वो आपकी ये हमाकत काफी है, में ये क्योंकि हदीस उसी में ईजाब भी है, कबूल भी है और महर भी है, ईजाब भी है, कबूल भी है और किधर है? महर भी है, उसी रिवायत वो में। पानी उसको नहीं आप दे कह रहे रहा हैं था, वो औरत अच्छा, को ये पानी वो नहीं दे रहा टॉपिक था, चला गया ईजाब भी था, वही उसने उसको मार रहा अनकहतो था, भी कहा बिल था, जबर कबिल तो भी जिसको कहा कहते था ना, बतानी अनकहतो साहब, कबिल तो ये कहा था, तो अल्लाह इसीलिए कहा था ना, कि नहीं ये निकाह अल्फाज है। नहीं, कबिल तो नकाह तो नहीं है। बतानी उसने साहब, उसमें कबिल देखें तो दिखाओ, ईजाब और कबूल के बहुत सारे सीगे इजाब होते और हैं, एक कबूल सीगा नहीं है, मुअय्यन नहीं होता। दिखा दो ना, इजाब और कबूल के अल्फाज दिखा दो। ईजाब और कबूल कोई देखो ना, ईजाब और कबूल देखो ना उसमें, हाँ, अभी निकालता हूँ, उसमें 1 मिनट ईजाब भी अगर है, आपने कबूल भी दिखाया, है और उसमें महर भी है, ठीक है ना। वही आपकी जहालत है कि आप नहीं जानते मुफ्ती अगर कैसे बने, आपने ये अल्फाज दिखाया आपको इतना इजाब और कबूल के, नहीं पता कि तो ईजाब आपको और पता कबूल। मेरी शिकस्त हो। अब चले इजाब और कबूल के अल्फाज दिखा दे। आपको इतना नहीं पता ईजाब और खत्म कबूल के करते हैं बहुत ना सारे लाइव अल्फाज होते हैं। जी सर क्या कह रहे हैं शेख? हम ये खत्म करते हैं ना टॉपिक, उनको एंड करवाते हैं और खत्म करते जी हैं, सर क्योंकि जी सर, फिर ये उस टॉपिक अर्ज यह है कि ये जो चैलेंज दे रहे हैं मुनाजरे के, देखें अगर एक शख्स हो ना जिसके पास इल्म हो, कुछ जानता हो, अब देखें बेइज़्निल्लाह के मुतालिक कि बेइज़्निल्लाह का क्या मतलब होता है कि अल्लाह ताला के इज़्न से हम अभी अब गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह ने इजाज़त दी है तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, दुनिया में जो भी सांस लेता है अल्लाह के इज़्न से सांस लेता है, जो हरकत होती है अल्लाह के इज़्न के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अब ये समझ इसको या हमें समझाना पड़ता है। ये समझता है अगर कोई कहे कि यहया अलैहिस्सलाम को जिसने कत्ल किया उसने अल्लाह के इज़्न से कत्ल किया, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के रज़ा से कत्ल किया, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन अल्लाह ने पावर दी, अल्लाह ने चॉइस दी, अल्लाह ने टाइम दिया, अल्लाह ने मोहलत दिया कि अगर कोई गुनाह करना चाहे, इस इज़्न से मुराद ये होता है, ठीक है ना। तो ये समझता है कि ये कुफ्र है। हाँ, ये इनका जो लेवल है एक आम मुसलमान के लेवल से कमतर है इन मतालिब में, और ये मुनाज़रे का चैलेंज दे रहे हैं। तो अर्ज़ यह है जी सर, अल्लाह आपको सलामती दे।